السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول کھلتی کلیاں مہکتے سویرے، اور اس کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد، اور یہ ایک شارٹ سٹوری ہے، رمضان بیس سٹوری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ناول کو انجوائے کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ کمپلیٹ ناول۔ دور غروب ہوتے سورج کی زرد زرد روشنی موسم سرما کی اس گلابی شام میں عجیب سی اداسی پھیلا رہی تھی۔ ماحول پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے ڈھلتی وہ شام اپنے اندر بھرپور خنکی لیے ہوئے تھی۔ درمیانی سیڑھی پر وہ سر جھکائے اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں میں گم تھی۔ نومبر کا مہینہ اس کے لیے ہمیشہ ہی اداسیوں کی سوغات لے کر آتا تھا۔ اس مہینے میں آج سے 22 سال قبل جب اس نے اس دنیا میں آ کر آنکھیں کھولی تھیں، اس وقت اس کی ماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ اس کی آمد کا دن اس کی ماں کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا تھا۔ ابتدائی چند سالوں تک وہ دادی اور نانی کی آغوش میں پلتی رہی۔ جب چھوٹی امی چھوٹے چچا کی ڈیتھ کے بعد کوئٹہ سے کراچی تباشیر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آئیں تو انہوں نے اسے بڑی چاہ سے اپنی ممتا کی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ ان کی محبت میں اتنی سچائی اور خلوص تھا کہ نانی جان جو بہوؤں کے ناروا سلوک کے باوجود مرحومہ بیٹی کی محبت میں اسے کچھ ہفتے اپنے پاس رکھتی تھی، ان کی محبت سے مطمئن ہو کر اسے ان کے سپرد کر دیا تھا۔ کبھی کبھی وہ ان سے ملنے چلی جایا کرتی تھی۔ نانی جان کبھی مظلوم بہو تھی اور آج بے زبان ساس تھی۔ ایسے معصوم اور بے خبر لوگ کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے۔ خاموشی سے دوسروں کی خدمت و غلامی کو شعار بنانے والے لوگوں کو کبھی ان کا حق نہیں ملتا۔ پہلے انہوں نے سسرالیوں کی خدمت کی اور اب بہوؤں اور بیٹوں کی کر رہی تھی۔ اس کے باوجود انہیں اتنا اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھ سکیں۔ اس کا چند دنوں کا آنا ہی تینوں ممانیوں کے چہروں کے زاویوں کو بگاڑ دیا کرتا تھا۔ دنیا میں آتے ہی منحوس ماں کو کھا گئی، اب ہمارے بچوں کا حق کھانے آ جاتی ہے۔ بڑی ممانی جن کا تعلق امیر کبیر گھرانے سے تھا، انہیں ہر لمحہ اپنے بچوں کے حق کی فکر ستائے رکھتی۔ منجلی اور چھوٹی ممانیاں تو اسے ایک نگاہ دیکھنا پسند نہ کرتی تھی۔ نانی کے مقابلے میں دادی جان بہت باروب اور مضبوط شخصیت کی مالک تھی۔ دادا جان کے انتقال کے بعد بھی ان کی حکمرانی اور رعب میں بالکل فرق نہیں آیا تھا۔ وہ بہوؤں، بیٹوں اور دامادوں کو ان کے مقام پر لے کر چلنے کی عادی تھی۔ یہ ان کی دانش مندی اور بہترین انتظامی امور کا نتیجہ تھا کہ آج تک ان کی مانی جاتی تھی۔ اس دور میں بھی ان کا خاندان یگانگیت و محبت کی بہترین مثال تھا۔ چھوٹی امی نے اسے سگی ماں سے بڑھ کر محبت دی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے تباشیر سے زیادہ اسے چاہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ڈری سہمی، خاموش رہنے والی لڑکی ہر بات بلا چوں چرا مان لیتی تھی۔ ضد اور غصہ اسے چھو کر نہیں گزرا تھا، جبکہ تباشیر تو ایک طوفان بلا خیز تھا۔ غصہ، ضد، ہٹ دھرمی و خودسری اس کی رگوں میں بہتی تھی۔ اس کی شرارتیں بھی بڑی خوفناک ہوا کرتی تھی۔ وہ بے حد موڈی تھا۔ سخاوت پر آتا تو حاتم تائی کی روح کو شرمندہ کر ڈالتا۔ جب جہالت اس پر سوار ہوتی تو اچھے اچھوں کے سکھ چین تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ کسی سے ڈرنا، رعب میں آنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ دادی جان کی طرح اسے بھی حکمرانی کا شوق تھا۔ بچپن سے چھوٹے بڑے بچوں پر رعب جمایا کرتا تھا، مگر اس کی عنایتوں اور کرم نوازیوں سے بھی وہ لوگ پورا حصہ وصول کرتے تھے۔ وہ ان کا بہترین دوست، ہمدرد و پرخلوص ساتھی تھا۔ اگر دشمنی تھی تو صرف اسی سے تھی۔ بچپن سے آج تک وہ اسے نظر انداز کرتا آیا تھا۔ اس کی محبتوں پر اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کی ماں کو اس سے چھین لیا تھا۔ غاضب تھی وہ۔ ایک دیوار تھی جو ان ماں بیٹے کے درمیان آ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا امی ساری محبت اس پر لٹا دیتی ہیں، بچی کچھی اس کے حصے میں آتی ہے۔ محبت میں شراکت اسے کبھی بھی برداشت نہیں تھی۔ اس طرح وہ ہمیشہ اس کے غیظ و غضب کا شکار رہی تھی۔ جب معصوم تھی تب وہ اس کی پرچھائیوں سے بھی چھپ کر جایا کرتی تھی۔
مگر شعور کی سرحدوں پر قدم رکھتے ہی اس کے ڈر اور خوف نے بہادری اور مقابلے کی راہ دیکھ لی۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف سمت چلتے تھے۔ خولا، اے خولا، کہاں گم ہو بھائی؟ مغرب کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور تم یہاں مراقبے میں بیٹھی ہو۔ چلو جلدی اٹھو، نماز پڑھو۔ طیبہ جو ابھی نماز پڑھ کر اس کی تلاش میں آئی تھی، چھت کی سیڑھیوں پر نیم اندھیرے میں اسے بیٹھا دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر بولی، تنگ مت کرو، پلیز جاؤ، مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر بیزاری سے گویا ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہاں اندھیرا ہو رہا ہے اور پھر نماز کا وقت نکل جائے گا۔ تم نے پڑھ لی نا، بس بہت ہے، جب میرا دل چاہے گا میں پڑھ لوں گی۔ اے محترمہ، مذہب کا تعلق دل سے نہیں، فرض سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے۔ نماز کوئی اخبار یا رسالہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا پڑھا اور جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ یہ وہ تعلق ہے جو سانس کے ساتھ ہی ٹوٹ سکتا ہے۔ چلو شاباش، اٹھو۔ طیبہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا، قسم سے پہلی بار دیکھ رہا ہوں اپنے نام کی طرح کام کرنے والی لڑکی کو۔ تبارک نیچے والے زینے سے ہنس کر گویا ہوا، کیا مطلب؟ طیبہ کے معنی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والی، اور تم دوسروں کو بھی گناہوں سے توبہ کروانے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ خولا کی طرف شرارتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا، اس کا کریڈٹ دادی جان کو جاتا ہے، جنہوں نے ہماری یہ عادت ڈالی ہے کہ ہم دوسرے کی نمازوں اور تلاوت کا خیال رکھیں۔ اس طرح کوئی کوتاہی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ طیبہ نے اسے نماز پڑھوا کر ہی چھوڑا تھا۔ سوری اللہ میاں، معاف کر دینا مجھے، بعض اوقات شیطان بہکا دیتا ہے۔ نماز ادا کر کے اٹھی تو اپنی بے خیالی میں کہے گئے جملوں پر خود ہی پشیمانی سے گویا ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے خبیث مر گیا آج، جو ابھی تک نہیں آیا۔ نویرا جو فجر کے بعد سے اب تک گیٹ کے درجنوں چکر لگا چکی تھی، جلی بھنی سی جھٹکے سے کرسی پر بیٹھ کر بولی، یہ کس کو کوسا جا رہا ہے صبح ہی صبح؟ خولا اور طیبہ ساتھ آئی تھیں۔ بیچارے باقر کی شامت آئی ہے۔ ٹیبل پر ناشتے کے لیے برتن سیٹ کرتے ہوئے نمرا نے اسے اطلاع دی، جبکہ ہادیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تم اپنے یہ چڑیلوں جیسے دانت اندر کر لو، ورنہ قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں سے۔ ہادیہ کی ہنسی نے اس کے اشتعال میں اضافہ کر دیا تھا۔ کیا کر دیا باقر نے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ طیبہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، اس کے من پسند ناول کی آخری قسط آنی ہے اس ماہ، اسے پڑھنے کے لیے اس قدر بے چین ہے۔ ہادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کل میں نے باقر سے پوچھا تھا ڈائجسٹ کب آئے گا، اس نے کہا آ جائے گا، اور صبح اخبار کے ساتھ وہ بھی ڈال جاؤں گا۔ کل سے ایک ایک لمحہ گن گن کر گزارا ہے۔ نماز پڑھ کر باہر صحن میں گئی تو اخبار تھے مگر ڈائجسٹ نہیں تھا۔ تو باقر کو کیوں کوس رہی ہو؟ جب اخبار تھے تو ڈائجسٹ بھی وہیں ہوگا۔ نہیں ہے، میں نے کئی بار پورا صحن دیکھ لیا ہے، پچھلے ماہ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ 8 بجے دوبارہ آ کر ڈائجسٹ دے کر گیا تھا، مگر اب 9 بج چکے ہیں، نہ اس کا پتہ ہے اور نہ ڈائجسٹ کا۔ میرا دل چاہ رہا ہے اڑ کر کہیں سے ڈائجسٹ لے آؤں۔ اس کی بےتابی و شوق جنوں حد سے سوا تھا۔ اتنی دیوانگی و بےتابی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی ایک کہانی کے لیے۔ ہادیہ نے سرزنش کی، درست کہہ رہی ہے نمرا، اتنی گہرائی سے مطالعہ نہ کیا کرو، تمہاری ہر ماہ یہی کیفیت ہوتی ہے، کیوں اتنا انوالو کر لیتی ہو خود کو سٹوریز میں؟ سب سٹوریز ایسی نہیں ہوتی آپی، کوئی سٹوری میں ہمیں اپنا آپ چھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس کے کرداروں میں ہم خود بخود شامل ہو جاتے ہیں، پھر اس حد تک ان کرداروں سے انسیت ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے بغیر ادھورے محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ رے، اتنی حساسیت، نہ معلوم تمہارا کیا بنے گا۔ ہادیہ تمہاری کمر پر چھپکلی، خولا نے اچانک خوفزدہ لہجے میں کہا تو ہادیہ نے دلدوز چیخ مارتے ہوئے سویٹر کی زپ کھول کر سویٹر اتار کر دور پھینکا۔ سویٹر اتارتے ہی دھپ سے دیدہ زیب ٹائٹل والا ڈائجسٹ فرش پر گرا تھا۔ ان چاروں کی نگاہیں ڈائجسٹ پر تھیں، جبکہ ہادیہ تیزی سے اپنا لباس جھاڑ رہی تھی۔ نویرا نے جھپٹ کر ڈائجسٹ اٹھایا اور ہادیہ کو گھور کر بولی، چڑیل، دیکھتی ہوں تمہیں ذرا ایک قسط پڑھ کر آ جاؤں۔ وہ کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی
خولہ کی چالاکی ہادیہ کی اب سمجھ میں آئی تھی۔ اس کی حمایت میں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ خولہ پر بگڑی۔ تم بھی تو اتنی دیر سے اسے تنگ کر رہی تھی۔ تمہیں محسوس کیسے ہوا کہ اس نے ڈائجسٹ چھپایا ہوا ہے؟ نمرہ ہنس کر بولی۔ اس کی پراسرار ہنسی اور بار بار سویٹر درست کرنے سے مجھے شک ہوا تھا۔ ایسے مذاق اچھے نہیں لگتے۔ نمرہ نے اسے سرزنش کی۔ اچھا، پرسوں جو اس نے مجھے دادی سے ڈانٹ پڑوائی تھی جھوٹ بول کر؟ دادی سے ڈانٹ آج سب کھائیں گے جو مزید 5 منٹ لیٹ ہو گئے ناشتہ لگانے میں۔ چلو ہادیہ، تم سب کو اطلاع دو ناشتہ لگنے کی، ہم اتنی دیر میں میز سجا لیتے ہیں۔ خولہ اسے ہدایت دے کر آگے بڑھ گئی۔ کمرے کا منظر عجیب تھا۔ تمام کزنز نویرہ سے تعزیت کرنے کمرے میں جمع ہوئے تھے۔ لبوں پر دبی دبی مسکراہٹوں کے ساتھ وہ اس سے تعزیت کر رہے تھے اور خود اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ صبح سے اس نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ صدمے اور دکھ سے اس کی بھوک پیاس مر گئی تھی۔ ہائے بیچارہ عامر، کتنا ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ لڑکیاں کس قدر جان دیتی تھیں اس پر۔ چلو اچھا ہوا مر گیا، ورنہ جو لڑکیاں اس پر جان دینے سے بچ گئیں، اگر وہ بھی مر جاتی تو عامر صاحب اپنی بے زخمی و بے نیازی کے مظاہرے کس کو دکھاتے؟ ہادیہ نے اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش اپنے انداز میں کی تھی۔ پلیز تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا چھوڑ دو، وہ چیخ کر بولی۔ کیا ہوا؟ خولہ جو چھوٹی امی کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی، کمرے میں آتے ہی پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ عامر مر گیا، طیبہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ کون عامر؟ نویرہ کے پسندیدہ ناول کا ہیرو، عامر نام تھا اس کا۔ انہیں ہنسی ضبط کرنا دشوار لگا۔ اوہو، یہ نویرہ اس کے لیے رو رہی ہے؟ وہ حیرانی سے نویرہ کی طرف بڑھی۔ ہاں، اس بار کورس میں ان سب کے قہقہے گونجے تھے، جبکہ خولہ نے نویرہ کی حساس طبیعت کو جانتے ہوئے انہیں زبردستی کمرے سے نکالا اور دروازہ اندر سے لاک کر کے اس کے قریب بیٹھ گئی، جو گھٹنوں میں منہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ کیوں اپنا مذاق بنواتی ہو؟ فرضی کردار کی موت پر کیوں اپنی آنکھوں کے سچے موتی لٹا رہی ہو؟ کہانیوں میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس نے بہت پیار سے چہرہ اونچا کر کے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سمجھایا۔ 3 سال سے اس ناول کو پڑھ رہی تھی، اتنے عرصے میں کرداروں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، آؤ ہاتھ منہ دھو لو، میں چائے کے ساتھ کچھ لاتی ہوں۔ وہ اسے باتھ روم کی طرف دھکیل کر کمرے سے نکل گئی۔ رات سے خوب سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تیز ہواؤں میں برف کی ٹھنڈک گھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ کچن کی صفائی میں لگ گئی۔ چھوٹی امی جوڑوں کے درد کی بیماری میں مبتلا تھی۔ سردیوں میں یہ بیماری اتنی شدید ہو جاتی تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتی۔ ایسے میں کام کا تمام بوجھ اس پر آ جاتا تھا، جو وہ خوش اسلوبی سے نبھایا کرتی۔ ویسے تو سب مل جل کر رہتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، مگر چھوٹی امی کے ذاتی کام کسی اور سے کروانا اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے نانی سے ملنے نہ جا سکی تھی۔ آج کل ان کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ اس گھر میں اسے بہت پیار ملا تھا، مگر شاید ہر رشتے کی محبت کا لمس جدا ہوتا ہے۔ چھوٹی امی نے اسے ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا، تو دادی کی چاہت کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ مگر پھر بھی نانی جان کے سینے سے لگ کر اس کے اندر ایک اطمینان و سکون کا احساس جاگ اٹھتا تھا۔ ان کے وجود سے ایک ایسی مہک اٹھتی تھی جو اس کی وحشتوں کو سکون دیتی تھی، بےکل اور بے چین قلب کو چند لمحوں کے لیے شانت کر دیا کرتی، اور یہ لمحے اسے اپنی زندگی کا حاصل لگتے تھے۔ چھوٹی امی کی یہ بیریا محبت ہی تھی جو وہ اس کے چہرے کے رنگوں سے اس کی خواہشوں اور احساسات کو جانچ لیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ نانی سے مل کر آ جائے۔ بہت دن ہو گئے ہیں اسے ان سے ملے ہوئے، مگر ہر بار وہ ان کی وجہ سے مسکرا کر ٹال گئی تھی۔ خولہ، آج نانی جان کے یہاں چلی جاؤ، کافی ہفتے ہو گئے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ میری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، پھر بچیاں چکر لگاتی رہتی ہیں، دونوں بھابیاں بھی کام سے فارغ ہو کر آ جائیں گی۔ وہ ان کی چوٹی باندھ کر اٹھی تو انہوں نے بڑی شفقت سے کہا، چلی جاؤں گی مگر کچھ دن بعد، آپ کی طبیعت ذرا اور بہتر ہو جائے۔
اس نے ان کے نزدیک بیٹھ کر کہا تو فرحت مسرت سے انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بہتر ہوں میری جان، میری فکر مت کرو، میں جانتی ہوں تمہارا بھی دل چاہ رہا ہے وہاں جانے کو، مگر میری وجہ سے برداشت کر رہی ہو۔ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ امی جان، آپ کو کبھی غیروں کے ناز نخرے اٹھانے سے فرصت ملے تو ایک آدھ نظر عنایت اس بدنصیب پر بھی ڈال لیا کیجیے۔ تباشیر ٹاول سے بال رگڑتا ہوا آیا تھا، وہاں کا منظر دیکھ کر منہ بنا کر بولا۔ ایسے مناظر اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے جس میں اس کی ماں اس سے زیادہ اس بدتمیز لڑکی پر چاہت لٹاتی نظر آتی۔ بچپن سے باشعور ہونے تک اسے یہی شکایت رہی تھی کہ امی اس سے زیادہ اس لڑکی کو محبت کرتی ہیں۔ ماشاء اللہ، اونٹ جیسا قد ہو گیا ہے، مگر بچپنا نہیں گیا تمہارا۔ ناشتہ کر لو، آفس جاتے ہوئے خولا کو نانی کے یہاں ڈراپ کرتے ہوئے جانا۔ وہ مسکرا کر بولی، سوری امی، آج مجھے جلدی آفس جانا ہے۔ اور کوئی بات نہیں، فیضان کو فون کر دوں گی، وہ آ کر لے جائے گا مجھے۔ وہ کون سا اس کے ساتھ جانے کو مری جا رہی تھی، تیزی سے اس کی بات قطع کر کے بولی، ہاں وہ تو ہے ہی خدمت گار۔ وہ بڑبڑایا۔ خولا سنی انسنی کرتی کچن میں اس کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی کہ لمحے بھر کی بھی دیر ہوئی تو باتیں بنائے گا۔ اف، اس گھر میں کوئی کام پورا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ ناشتہ لے کر آئی تو اس کی غصے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور فوراً ہی اسے یاد آیا کہ پریس کرتے وقت اس کے کالر کا بٹن نکل گیا تھا اور اسی وقت بٹن لگانے کے لیے وہ سوئی دھاگا بھی لے آئی تھی، مگر امی کے آواز دینے پر وہ گئی تو بعد میں یاد ہی نہ آیا۔ کیا ہوا بیٹے، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ کالر کا بٹن غائب ہے۔ اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ لاؤ میں لگا دوں۔ اپنی لاڈلی کو کچھ مت کہیے گا، جس سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے میری ہر چیز پہلے سے تیار رکھا کرو، اور یہ بٹن وغیرہ تو پہلے دیکھنے چاہیے۔ میں تنخواہ دار آدمی ہوں، ایک سوٹ کو کئی بار پہننا ہوتا ہے، کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں جو ایک دفعہ کے بعد دوبارہ سوٹ استعمال ہی نہ کروں۔ وہ حسب عادت شروع ہو گیا۔ خاموش رہو، اس قدر کام کرتی تو ہے بچی، اگر کچھ رہ جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ تمہیں تو عادت پڑ گئی ہے ذرا ذرا سی بات پر اس غریب کے پیچھے پڑنے کی۔ انہوں نے عدل پسند طبیعت کے باعث انصاف کی بات کی۔ خولا نے خاموشی سے سوئی دھاگا اور بٹن اٹھایا اور اس کے قریب آ گئی۔ لائیں، دے دے شرٹ۔ ایسے ہی لگا دو، اب میں تمہارے لیے شرٹ اتارتا رہوں۔ اس نے قریب آ کر خاموشی سے بٹن لگانا شروع کر دیا۔ بٹن کالر کا تھا، قد اس کا گھر میں تمام لڑکیوں سے اونچا تھا، مگر اس کے مقابل کالر میں بٹن لگانے کے لیے اسے ایڑیوں کے بل کھڑا ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ ایسے اکڑا کھڑا تھا گویا اس کی 7 پشتوں پر احسان عظیم کر رہا ہو۔ البتہ گاہے بگاہے نگاہیں اس کے کچھ نروس چہرے پر بھی ڈال لیتا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اس کے اس قدر قریب کھڑی تھی، عجیب بوکھلائی، گھبرائی، جھنجھلائی سی۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ یکدم ہی اس نے ناک پر ہاتھ رکھ لیے تھے جب اس نے حسب عادت دانتوں سے دھاگا توڑا تھا۔ اف، تم دانت برش نہیں کرتی؟ توبہ، کس قدر بو آ رہی ہے۔ اس نے شکریہ کے طور پر تضحیک آمیز طنز مارا تھا۔ بو میرے دانتوں سے نہیں، آپ کے کڑوے مزاج سے آ رہی ہے، سمجھے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ چھوڑو بیٹی، کیوں خون جلاتی ہو؟ اس کی تو عادت ہے فضول بکواس کی۔ تم جلدی سے فیضان کو فون کر کے تیار ہو جاؤ، جب تک وہ آئے گا تمہاری تیاری ہو جائے گی۔ امی نے ہمیشہ کی طرح امن کا جھنڈا لہرایا تھا۔ امی خاموش ہی ہوئی تھی کہ فیضان سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تباشیر آہستگی سے بڑبڑایا، نام لیا اور شیطان حاضر۔ اس نے جھک کر چائے بناتی ہوئی خولا کو بطور خاص جتایا۔ آؤ آؤ بیٹا، ماشاءاللہ عمر دراز ہے تمہاری، ابھی میں تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ امی نے سلام کے جواب میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوش دلی سے کہا، جی آنٹی، جو دل سے پکارتے ہیں تو دل کو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کنکھیوں سے خولا کی جانب دیکھتے ہوئے تباشیر سے ہاتھ ملانے لگا۔ تباشیر نے اسے ناشتے کی آفر کی تھی، لیکن ناشتہ وہ کر کے آیا تھا، اس لیے صرف چائے پی تھی اس نے۔ دادی جان بہت یاد کر رہی ہیں خولا کو، انہوں نے اسے لینے بھیجا ہے۔ ہاں لے جاؤ بیٹی، جلدی تیار ہو کر آ جاؤ۔ خولا وہاں سے کمرے میں چلی آئی
تو پیچھے پیچھے تباشیر بھی چلا آیا۔ جلدی واپس آ جانا، کہیں رک جاؤ جا کر، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مشورے کا شکریہ، مجھے احساس ہے کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بات کرتے وقت اس کا لہجہ ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی شہنشاہ اپنی ادنا کنیز کو بڑی حقارت سے حکم دے رہا ہو۔ یہی بات اسے سلگا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ واہ، تمہارے احساسات کے کیا کہنے۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اور اس نے آگے بڑھ کر زوردار آواز میں دروازہ بند کر دیا۔ نانی جان بہت پرجوش انداز میں اس سے ملی، کافی دیر تک اسے سینے سے لگا کر بیٹھی رہیں، اپنی کمزور اور لرزتی انگلیاں دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں پھیرتی رہیں، فردن فردن گھر کے لوگوں کا احوال پوچھنے لگی۔ بہت یاد آ رہی تھی تمہاری، مگر میں جانتی تھی ان دنوں آصفہ کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے تمہیں بلوایا نہیں، مگر رات سے طبیعت اس قدر گھبرا رہی تھی کہ میں نے فیضان سے کہہ کر تمہیں بلوا لیا۔ انہوں نے سوہن حلوہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، چھوٹی امی تو کئی بار اصرار کر چکی تھی، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا انہیں تکلیف میں چھوڑ کر آنا۔ آج بھی وہ کہہ رہی تھی کہ فیضان پہنچ گیا۔ اس نے مزے سے سوہن حلوہ کھاتے ہوئے کہا، ہاں اللہ خوش رکھے اس کو، بہت خیال رکھتا ہے میرا، ورنہ گھر والوں کے لیے تو میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تمہاری ممانی نے دونوں بیٹوں کی بات پکی کر دی ہے، کئی بار ان کے سسرال والے آئے ہیں، مگر مجال ہے جو ایک بار بھی مجھے ان سے ملوایا ہو۔ ان کے آزردہ لہجے میں گھر کی بزرگ ہونے کے باوجود نظر انداز کر دینے کا دکھ بول رہا تھا۔ نانی جان کیوں دکھی ہوتی ہیں؟ ان کے رویے تو شروع سے ہی ناروا ہیں۔ بڑوں کا احترام کرنے کی تربیت ممانی جان کو اپنے گھر سے حاصل ہی نہ ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے اپنے بچوں کو تمیز و آداب سکھائے۔ فیضان کسی کی دعا سے بچ گیا۔ بہرحال وہ آج جو بو رہی ہیں کل وہی کاٹیں گی۔ اس دنیا میں مکافات عمل بہت جلد شروع ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ قصور ماموں کا ہے جنہیں ماں کی فکر اور آخرت کا خیال ذرا بھی نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں کسی کو برا کیوں کہوں، اس وقت کا چلن ہی کچھ اور ہے، بے حسی اور بے مروتی کا۔ نانی جان، قصور وقت کا نہیں ہوتا، انسانوں کے احساسات کا ہوتا ہے۔ ہم کیوں وقت کو دوش دیتے ہیں؟ میں نے قدرت کے اصولوں کو بدلتے کبھی نہیں دیکھا۔ آتے جاتے موسم، ڈھلتے ابھرتے دن، چمکتے دن اور رات، چاند سورج، انسان کی پیدائش و موت، سب اسی طرح نظام قدرت رواں دواں ہے، کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، جن کے حصول کے لیے وہ کتے کی طرح دم ہلا کر پاؤں چاٹتے ہیں، تو مطلب برابری کے بعد طوطے کی طرح آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، میں بھی بے وقوف ہوں، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ اسے افسردہ دیکھ کر انہیں احساس ہوا کہ وہ اتنے عرصے بعد آئی ہے تو کوئی اچھی بات کرنا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا ہے جو کمزور بہو ہوتی ہیں وہ کبھی مضبوط ساس نہیں بن سکتی۔ آپ اپنا منصب سنبھال کر ان بہوؤں کو ان کی اوقات پر رکھتی تو آج آپ اپنے اپنوں کے ہوتے ہوئے اس تنہائی و بے قدری کا شکار نہیں ہوتی۔ اسے ان کا ابتر کمرہ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ ڈھیروں ملازمین کی موجودگی میں ان کا کمرہ گرد آلود ہو رہا تھا۔ سنگل بیڈ پر بچھی چادر اور تکیے پر چڑھا غلاف میلا تھا، نیچے کارپیٹ پر دھول دائرے بنا چکی تھی۔ ملازم بھی مالکوں کے مزاج دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ گھر والوں کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی نے ان کے حوصلوں کو بھی ہوا دی تھی۔ جا کر ممانی کو سلام کراؤ، ورنہ ناراض ہوں گی کہ ملنے بھی نہیں آئی۔ انہیں خیال آیا، ان کی ناراضگی کی آپ پرواہ کرتی رہیں، مجھے نہیں ہے۔ انہیں کبھی تو توفیق نہیں ہوتی کہ فون کر کے خیریت معلوم کر لیں کہ اتنے عرصے سے آئی کیوں نہیں۔ جب برے لوگ اپنی برائی ترک نہیں کرتے تو ہم کیوں ان کی خاطر اپنی اچھائی چھوڑیں۔ انہوں نے ملامیت سے اسے سمجھایا تو ان کے خیال سے وہ اندر ممانی اور ان کی دونوں بیٹیوں سے ملنے چلی گئی، مگر ملازمت سے معلوم ہوا کہ وہ تینوں ماں بیٹیاں کہیں باہر گئی ہوئی ہیں اور ان کی واپسی کا کچھ معلوم نہیں۔ ملال کی گہری لہر اس کے اندر تک اتر گئی، یہ سوچ کر کہ انہوں نے نانی جان کو مطلع تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا، اور نانی کو یہ خوف تھا کہ کہیں بہو اور پوتیاں اس بات پر ناراض نہ ہو جائیں کہ نواسی نانی کے پاس پہلے پہنچ گئی
انہیں سلام تک نہ کیا۔ کیا ہوا؟ اسے الٹے قدموں واپس آتے دیکھ کر نانی نے استفسار کیا۔ وہ کہیں باہر گئی ہیں، اس نے وارڈروب سے دھلی ہوئی بیڈ شیٹ نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، اپنی مرضی کی مالک ہے، یہی احسان کیا کم ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے، ورنہ دونوں چھوٹی بہوؤں سے تو یہ بھی توقع نہیں ہے، بیٹوں کو تو میں یاد ہی نہیں ہوں۔ اس نے حیرت سے نانی کو دیکھا جن کے لہجے میں طنز نہیں ممنونیت تھی۔ آپ کی اسی سادگی نے تو آج آپ کو یہ مقام دلایا ہے، ورنہ یہ گھر تو آپ کا ہے۔ اگر آپ یہاں رہتی ہیں تو کسی پر بوجھ نہیں ہے۔ ماموں کو اپنے بزنس سے فرصت ملے تو کسی کی خبر لیں۔ سال میں 10 مہینے ان کے فورن ٹورز میں گزر جاتے ہیں، تو بقیہ 2 ماہ بزنس کے مسائل کو سلجھانے میں۔ بیڈ سے میلی چادر اتار کر وہ دھلی ہوئی چادر بچھاتے ہوئے بولی، تم آ کر کن دھندوں میں لگ گئی ہو؟ ہٹو، یہاں آ کر بیٹھو۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، میں اتنے میں کمرے کی صفائی کر لوں گی، پھر کھانے سے فارغ ہو کر نماز ادا کر لوں گی۔ وہ تکیے پر غلاف چڑھاتے ہوئے بولی۔ رضوان کا فون آیا تھا؟ انہوں نے آہستگی سے دریافت کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں یکدم ہی گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ مصروف ہوگا بیوی بچوں میں، پھر باہر رہنے والوں کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے جب کہیں جا کر 2 پیسے کماتے ہیں۔ اس خاموشی کو ان کی آواز نے توڑا۔ کروڑ پتی بیوی سے شادی انہوں نے 2 پیسے نہیں، کروڑوں کمانے کے لیے کی تھی۔ ان جیسے مردوں کو محنت کی عادت نہیں ہوتی۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ بری بات، اس طرح نہیں کہتے، باپ ہے وہ تمہارا۔ پلیز نانی جان، میں ان کا نام سننا پسند نہیں کرتی، ان کے ہوتے ہوئے میں یتیموں کی طرح رہ رہی ہوں۔ بمشکل اس نے اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ نانی جان کے نماز سے فارغ ہونے تک وہ بھی کمرے کی صفائی سے فارغ ہو گئی تھی۔ چلو کچن میں چل کر دیکھتے ہیں کیا پکا ہے۔ نانی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ اسی دم فیضان کمرے میں داخل ہو کر بولا، خولا کی پسندیدہ تمام ڈشز میں ہوٹل سے لے آیا ہوں، خورین ٹیبل پر لگا رہی ہے، آپ لوگ چلیں، بہت سخت بھوک لگی ہے۔ کتنا دکھ ہوا ہے مجھے یہاں نانی جان کی حالت دیکھ کر۔ تم سمجھتے ہو ان کا معمولی سا خیال رکھ کر تم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے ہو؟ کھانے سے فارغ ہو کر اس کی فرمائش پر وہ کافی بنانے کچن میں آئی تو فیضان سے کہنے لگی، کیا ہوا پارٹنر، خاصی ناراض لگ رہی ہو؟ ہاں، مجھے کہاں حق پہنچتا ہے تم سے ناراض ہونے کا؟ میں تو اپنے سارے حقوق تم کو سونپنے کو راضی ہوں، مگر تم ہی۔ شٹ اپ، میں سنجیدہ ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے جس گھر میں ملازمین کی تعداد گھر کے افراد سے زیادہ ہے، وہاں ایک معمر خاتون کے کمرے میں گرد ڈیرا ڈال لے۔ چھوٹے سے کمرے میں بے ترتیبی ہو، گند پھیل جائے اور کسی کو پرواہ بھی نہ ہو۔ گھر سے باہر جاتے وقت کسی کو اجازت مانگنا تو درکنار، مطلع تک کر کے جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے دکھ اور بے حسی کا مقام ہے۔ کس طرح یہ لوگ نانی جان کے صبر اور شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بدنصیبی اور سیاہ بختی ہے ان لوگوں کی۔ میں شرمندہ ہوں کہ دادی حضور کی اس طرح کیئر نہ کر سکا جس طرح کرنا چاہیے تھی، مگر تم بے فکر رہو، میں آج سے ہی ایک ملازمہ مکمل طور پر ان کے پاس بھیج دوں گا۔ اب تو خوش ہونا؟ اس نے طمانت سے مسکرا کر دریافت کیا۔ ہاں، تم سچ مچ بہت اچھے ہو فیضی۔ تھینکس گاڈ، تم نے اقرار تو کیا۔ اس کی شرارت پر وہ بھی مسکرا دی۔ نویرا، آج چائنیز لے کر چل رہی ہو نا ڈنر کروانے؟ طائبہ نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا، جو تیسرے دن خود کو نارمل کر پائی تھی۔ کیوں؟ کس خوشی میں؟ خوشی میں کیوں، غمی میں کہو۔ بھائی یاد کرو، آج تمہارے پسندیدہ ناول کے ہیرو کا سوئم ہے، کیا اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرو گی؟ اور آج اس کے سوئم کا کھانا نہیں کھلواؤ گی؟ وہ حیرانی سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ بکواس نہیں کرو، وہ غصے سے کھول کر بولی۔ بکواس کی کیا بات ہے؟ پرسوں سے تم نے رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ جوتے کھانے ہیں تو کہو۔ یہ ڈش تمہارے ہیرو کی پسندیدہ تھی، میری نہیں، وہ ہنس کر کہہ کر اٹھ گئی۔ تمہارا سوگ کب ختم ہوگا؟ تمہارا سوگ کب ختم ہوگا؟ گھر میں تھوک کے حساب سے کام پڑے ہیں اور تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔
ہادیہ اسے فارغ دیکھ کر تب کر بولی، کر رہی ہوں کام، تمہیں ہر وقت میری فکر رہتی ہے، کہیں میں آرام تو نہیں کر رہی؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ صحن میں نرم نرم دھوپ اتر آئی تھی جو سرد موسم میں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ستونوں سے لپٹی سبز بیلوں میں کھلتے سرخ پھولوں کو دیکھتی رہی۔ آج پھر وہ اداسیوں کے گھیرے میں تھی، دل و دماغ پر کوہر سی جم گئی تھی، اپنا وجود پھر بے مصروف لگ رہا تھا۔ بھلا کیا ہو جاتا اگر اس دنیا میں نہ آتی؟ روز یہاں سینکڑوں لوگ دنیا چھوڑ جاتے ہیں، ان کے جانے سے دنیا کے معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر میرے نہ ہونے سے دنیا میں کوئی کمی کیوں ہوتی؟ اس نے گھٹنوں پر چہرہ چھپاتے ہوئے یاسیت سے سوچا۔ کل رات رضوان کا فون آیا تھا، بڑی امی چھوٹی چچی سے مخاطب تھی۔ اچھا، اتنے عرصے بعد خیال آیا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہی بے پناہ کاروباری مصروفیات کی مجبوریاں، صاف صاف نہیں کہتے کہ اس چڑیل کے چنگل سے آزادی نہیں ملتی۔ رضوان کے لیے ایسی عورت ہی ٹھیک ہے، اگر ہوتی سحرش کی طرح بے زبان اور دبو قسم کی تو اس کی طرح کب کی قبر آگوش میں چھپ چکی ہوتی۔ نہ معلوم کس کی بری صحبت میں اس نے کم عمری میں ہی غلط راستوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ خراب عورتوں سے تعلقات، جوا اور شراب نوشی کی لت تو اسے ایسی لگی تھی کہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی سحرش کے تمام طلائی زیورات فروخت کر ڈالے تھے۔ اماں نے تو بہت ڈھونڈ کر اس کے لیے سحرش جیسی حسین و جمیل لڑکی کا انتخاب کیا تھا کہ کم عمر اور حسین ترین بیوی کی موجودگی میں وہ سب خراب راستے چھوڑ دے گا، مگر ایسے عیاش آدمی کے لیے حسین ترین کے بجائے چالاک اور مکار عورت بہتر رہتی ہے۔ ایک دن بھی سحرش کو اس نے محبت نہ دی۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی تو وہ اپنے باس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ خولہ کی پیدائش سے 1 ماہ قبل ہی اس بیوہ سے شادی کر کے اس کے 2 بچوں سمیت جاپان چلا گیا تھا۔ ہاں، آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو آنکھیں بھر بھر آتی ہیں۔ کتنی چاہت ہی سحرش کو اپنی بیٹی دیکھنے کی، مگر افسوس، شوہر کی بے وفائی و بے وقتی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر ڈالا اور وہ اپنی بیٹی کو دیکھے بنا ہی اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ میری ماں کی کوکھ سے ہی مجھے بے وقتی، اداسی اور وحشتوں کے احساسات ملے ہیں۔ وہ بھی شاید اسی طرح سب کی چاہتوں کے باوجود سب کی موجودگی میں خود کو تنہا و حقیر محسوس کرتی ہوں گی، کیونکہ جس شخص سے منسوب ہو کر وہ یہاں آئی تھی، اس شخص نے انہیں اپنی بے اعتنائی سے اتنا وقت کر ڈالا تھا۔ مجھے اور میری ماں کو دکھ دینے والا ایک ہی شخص ہے، رضوان حسین، جس کی بے رخی و سنگ دلی کا شکار ہو کر اس کی بیوی شادی کے 10ویں ماہ ہی زندگی چھوڑ گئی اور اب ماں کی سزا بیٹی کاٹ رہی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، تائی اور چچی کی گفتگو بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، 20 سال ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے، آ کر ایک بار شکل تو دکھا جاؤ۔ تو معلوم ہے کیا جواب ملا؟ ہاں، کیا جواب دیا رضوان بھائی نے؟ چچی پر اشتیاق لہجے میں پوچھنے لگی۔ کہنے لگے، بھائی فرمان کے بیٹے تباشیر کو دیکھ لیا کیجیے جب بھی میری یاد آئے، وہ بالکل میری کاربن کاپی ہے، بلکہ وجاہت میں مجھ سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ آئے ہائے، اللہ نہ کرے جو ان کی پرچھائیاں بھی تباشیر پر پڑے۔ چچی نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگا کر ہول کر کہا، تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ آئی۔ ارے سنو یہ ہاف سٹوری، بات سنو۔ وہ ابھی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی کہ تباشیر کے زور زور سے چیخنے پر بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ فٹافٹ چائے بنا کر لے آؤ اور ساتھ کچھ کھانے کو بھی۔ سارے دن سے تھک کر ابھی لیٹی ہوں، اب کوئی کام نہیں کروں گی، اس نے غصے سے کہہ کر کمبل کھینچتے ہوئے دوبارہ لیٹنا چاہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے کمبل نیچے پھینک کر اس مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ کر بیڈ سے کھڑا کر دیا، گویا وہ کوئی بے جان گڑیا ہو۔ امی جان کی نیت بندھی ہوئی تھی، تباشیر نے اس موقع سے مکمل فائدہ اٹھایا۔ 10 منٹ میں سب تیار کر کے لے آؤ۔ اس نے اس کو کچن میں لا کر ہی چھوڑا تھا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں تمہاری جو وقت بے وقت تمہارے احکامات کی تکمیل میں جٹی رہوں۔ اس قدر سردی میں میٹھی نیند و گرم بستر چھوڑنے پر اس کا غصے سے برا حال تھا۔ ملازمہ نہیں، نوکرانی تو ہو، آخر تمہارا پورا خرچہ برداشت کرتا ہوں اپنی محنت کی حلال کی کمائی سے۔ وہ پیدائشی منہ پھٹ اور تکلیف دہ حد تک صاف گو تھا۔
اس کا سارا غصہ و تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سچ جس قدر کڑوا ہوتا ہے اس قدر ہی باوزن بھی۔ اس کا تانا سنسناتے تیر کی طرح اس کے قلب میں پیوست ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ کروڑ پتی باپ کے ہوتے ہوئے وہ اس مغرور اور بد دماغ کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ پھر اسے کسی اعتراض کا حق کہاں حاصل تھا؟ وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ بے آواز آنسو گلابی رخساروں پر موتیوں کی طرح چمکنے لگے تھے۔ طباشیر نے گہری نگاہوں سے اس کے بکھرے بکھرے بالوں کے درمیان گلابی چہرے کو دیکھا تھا، اور اس کے نہ چاہنے کے باوجود آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اور وہ طمانت سے سیٹی بجاتا ہوا باہر نکل گیا۔ شام کی چائے پر ان سب لڑکیوں نے مل کر خوب اہتمام کیا تھا۔ گھر میں خوب محفل جمی ہوئی تھی۔ بڑی امی کی تینوں بیٹیاں شمرا، یسرا، شیبہ اپنے بچوں سمیت چند دن کے لیے رہنے آئی تھی۔ چھوٹی چچی کی بیٹی سویرا، جس کی شادی 6 ماہ قبل ہوئی تھی، وہ بھی آئی تھی۔ کافی دل گرفتہ اور پریشان سی۔ 3-4 ماہ قبل تو بہت مسرور اور شادہ و فرحاں سی وہ میکے آتی اور سسرال جاتی تھی۔ شادی کے اولین دن تھے۔ پیار و محبت، یگانگیت و خلوص کے پھولوں کی مہکار ہر طرف ہی محسوس ہوتی تھی۔ شوہر اس کا دیوانہ تھا تو ساس نندے جان چھڑکتی تھی، مگر جان چھڑکنے اور دیوانگی کا یہ وقفہ بہت مختصر ثابت ہوا، اور کھیر پکاتے ہی ان کے مزاجوں پر چڑھی قلی خود ہی اتر گئی۔ اب ان کی بد مزاجی و بدصورت رویوں کی ضد میں وہ مسلسل تھی۔ شوہر بھی ماں کی شان میں کوئی گستاخی کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، سو ہر وقت وہ ان کی قہر آلود نگاہوں اور تانوں کی زد کا شکار رہتی۔ آج صبح تو اس کی ضبط کی انتہا ہو گئی جب چھوٹی نند نے معمولی سی بات پر اس سے نہایت بدتمیزی سے زبان درازی کی، اور اس دوران ساس صاحبہ، جو ہر سمت یہ ڈھنڈورا پیٹتی پھرتی تھی کہ ان کی بیٹیاں معصوم و بے زبان ہیں، خاموشی سے بیٹی کی زبان کے جوہر ملاحظہ کرتی رہیں۔ مجال ہے جو ذرا اسے سرزنش کی ہو بڑی بھاوت سے زبان چلانے پر۔ جب اس نے اپنے بارے میں صفائی دینے کی کوشش کی تو ساس اور دوسری نندوں نے مل کر وہ واویلا مچایا کہ سوتا ہوا کاشف گھبرا کر کمرے سے باہر آیا تو بڑا المناک منظر تھا۔ ماں اور ساری بہنیں آنسو بہا رہی تھیں، اور سویرا کھڑی ہکا بکا سی ان کی شاندار اداکاری دیکھ رہی تھی۔ اپنی زبانوں سے اس کے پرخچے اڑانے والی بیٹے کو دیکھتے ہی کس طرح آنسو بہانے لگی۔ پھر نانا کرتے کرتے بھی چھوٹی بیٹی کی مظلومیت و بے زبانی، بھاوت سے بے انتہا پیار کا اظہار، اور سویرا کی ہٹ دھرمی، غیر ذمہ داری اور زبان درازی کی فہرست پیش کر دی۔ جواباً کاشف صاحب اس وقت اسے گیٹ کے باہر یہ کہہ کر چھوڑ گئے تھے کہ جس لڑکی کے دل میں اس کی ماں بہنوں کے لیے جگہ نہیں، اس لڑکی کے لیے اس کے گھر میں بھی جگہ نہیں ہے۔ اگر واپس آنا ہے تو اس کی ماں بہنوں سے معافی مانگے اور آئندہ ایسی گستاخیاں کبھی خواب میں بھی نہ کرے، ورنہ کبھی واپس آنے کے خواب ہی نہ دیکھے۔ وہ بہت سنگ دلی سے کہہ کر چلا گیا۔ صبح سے اب تک رو رو کر اس کا برا حال تھا، اور ستم یہ تھا کہ دادی جان اس کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دادی جان، یہ زیادتی ہے۔ ساس صاحبہ بیٹی کی بدتمیزی کے باوجود اس کی حمایت میں بیٹی سے مجھے گھر سے نکلوا سکتی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں خود ہی چلی جاؤں اور ان سے اس خطا کی معافی مانگوں جو مجھ سے سرزد ہی نہیں ہوئی۔ سسرالی ہمیشہ لوہے کے چنے ہی ثابت ہوتے ہیں جن کو اذیت و تکلیف کے باوجود چبانا پڑتا ہے۔ اپنے حسن اخلاق اور انتھک محنت سے ہی سب کو گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ بیٹی، کچھ کام زیادہ کر لینے سے اور 2 باتیں کسی کی برداشت کر لینے سے تمہاری ہی عزت بنے گی۔ آج نہیں تو کل وہ خود ہی تمہاری خوش مزاجی اور اپنائیت کے معترف ہو جائیں گے۔ دادی جان کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ٹھوس اور بے لچک انداز تھا۔ مجھے ان کا دکھ نہیں ہے دادی جان، مگر کاشف کی بے اتنائی اور بزدلی نے میری عزت نفس اور وقار کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، اعتماد اور مان کچل ڈالا ہے۔ وہ کس طرح ان کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ گئے، اور ساتھ شرط بھی رکھ گئے گھر واپسی کی۔ کیا وہ مجھے رات دن گھر کے کاموں میں مصروف نہیں دیکھتے تھے؟ کیا وہ ماں بہنوں کے مزاج سے واقف نہیں تھے؟ ساس نندوں سے زیادہ وہ کاشف کی بے مروتی سے ٹوٹی تھی۔ اچھی بات ہے، کاشف گھر کا بڑا بیٹا ہے، اس پر ذمہ داریاں ابھی زیادہ ہیں۔ سعادت مند اور نیک اولاد تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ بہنیں ایک دن پرائی ہو جائیں گی، ماں کی حکمرانی کب تک چل سکتی ہے؟ ایک دن سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔
آخر کیوں بے صبری بن کر خود بھی گناہ کی مرتکب ہو رہی ہو اور میاں کو بھی گناہ گار کرنا چاہتی ہو؟ ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں دادی جان؟ لڑکیاں حیرت سے بول اٹھی۔ دیکھو نا، اگر کاشف اس کی حمایت میں ماں بہنوں سے لڑتا تو گنہگار نہیں ہوتا، جبکہ ماں کے ساتھ بلند آواز میں بات کرنا بھی منع ہے۔ بہو کے ساتھ زیادتیاں کرنا، حق تلفی اور لڑائی جھگڑا کرنا، چھوٹی نندوں کا زبان چلانا، بدتمیزی کرنا، یہ سب تو حدیث میں آیا ہے۔ وہ جل کر بولی، لا حول ولا قوت، توبہ کرو لڑکی، کیوں بدعت کا شکار ہوتی ہو؟ وہ بات تو ہمارے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں خاندانی وقار اور گھریلو تربیت، اور اس بات کا احساس تمہاری ساس کو اس وقت ہو جائے گا جب ان کی بیٹیاں سسرال میں جا کر اپنے زبان کے کانٹوں سے دوسروں کو لہو لہان کریں گی تو کہاں انہیں پناہ ملے گی، اور اس وقت صرف پچھتاوے ہی انہیں ہر سمت سے گھیرے کھڑے ہوں گے۔ ایسے بے حس و بے ضمیر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بھی وہ چاہیں گی کوئی کہانی بنا کر اپنی بیٹیوں کو مظلوم اور دوسروں کو ظالم ثابت کر دیں گی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس گھر میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک کاشف الگ گھر نہیں لے لیتے۔ خاموش رہو، ہماری زندگی میں تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ تمہیں گھر جانا ہے، یہ ہمارا حکم ہے۔ خوشی خوشی آؤ گی تو اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ وہاں ہیں، مگر لڑ جھگڑ کر آنے والی بیٹی کے لیے یہ دروازے بند رہیں گے۔ دادی جان اپنا حکم سنا کر چلی گئی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف سویرا کے رونے کی آواز ماحول کو بوجھل اور اداس کر رہی تھی۔ ہمارے گھر کے بزرگ ابھی بھی 100 سال پہلے کی ذہنیت رکھتے ہیں، وفا شعاری و خدمت گزاری، سب کچھ سن کر بھی لبوں پر تالے ڈالے رکھنا۔ آج آفس سے وہ جلدی لوٹ آیا تھا۔ اپنے پورشن میں قدم رکھتے ہی پلاسٹک میٹ پر براجمان ڈھیروں بچوں کو اسکول ورک کرتے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ بچوں نے پڑھائی سے دھیان ہٹا کر چند لمحے اس کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ مصروف ہو گئے۔ ہیلو بیٹا، آپ یہاں کس سے ٹیوشن لینے آئے ہیں؟ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر 5 سالہ بچی سے استفسار کیا۔ خولا مس سے، بچی نے شرما کر جواب دیا۔ اس انکشاف نے اس کے اندر توہین و تذلیل کی آگ بھڑکا دی تھی۔ غصے اور رنج سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ بن گیا تھا۔ بہت ضبط کے ساتھ اس نے بچوں کو روانہ کیا اور اندر کی سمت بڑھنے ہی والا تھا کہ خولا وہاں آ گئی۔ او نو، بچے کہاں گئے؟ اس نے حیرانی سے دریافت کیا۔ جہاں سے آئے تھے۔ لہجے کی غراہٹ اور آنکھوں کی سرخی پر لمحہ بھر کو اس کا دل کانپا تھا، مگر فکر تھی کہ نامعلوم اس نے بچوں سے کیا کہہ کر بھیجا ہے، اسی لیے حوصلہ بلند کر کے پوچھا، کیوں؟ ابھی تو انہیں ہوم ورک کرنا تھا۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے گھر کو ٹیوشن ہوم بناؤ اور میری تذلیل کرو؟ میری عزت و وقار کی دھجیاں بکھیرو ہر جگہ۔ وہ قہر و غضب کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بچوں کو تعلیم دینا عزت و وقار کے منافی کب سے ہو گیا؟ اس کے دھیمے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ تمہارے اس بھوسے بھرے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو کیا بات تھی؟ ہو، نامعلوم کس جرم کی سزا کے طور پر ہم پر مسلط ہو گئی ہو۔ کیا کہیں گے لوگ کہ ایک لڑکی کا بوجھ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ وہ لڑکی بچوں کو ٹیوشن دے کر اپنا خرچہ چلا رہی ہے، کیا یہی اوقات ہے ہماری؟ اس کا غصہ جنون کی حدوں کو چھو چکا تھا۔ اس کی اونچی آواز اندر تک پہنچ چکی تھی۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ گھر میں دادی جان اور چھوٹی امی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو اس کی اونچی آواز سن کر صحن میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں آتے ہی بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ دادی جان، آپ لوگوں نے بچی بچی کہہ کر اس کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ کس نے اجازت دی ہے اسے کہ یہ ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہماری عزت کا جنازہ نکالے؟ یہ تم نے کیا ہمارا گھر لگا رکھا ہے؟ یہ گھر جتنا تمہارا ہے، جتنا دوسروں کا ہے، اتنا ہی حق اس کا بھی ہے اس گھر پر۔ یہ بات خوب ذہن نشین کر لو۔ اور کیا معیوب بات کر دی میری بچی نے جو تم یوں آپے سے باہر ہو رہے ہو؟ چھوٹی امی اپنی موجودگی میں اسے ایک گرم نگاہ سے نہ دیکھنے دیتی تھی۔ اس وقت دھیرے دھیرے کانپتا وجود، بے مائگی و تانا زنی سے سفید پڑتا چہرہ اور بھیگی بھیگی آنکھوں سے جھلکتا خون ان کو تڑپا گیا۔ آنے واحد میں خولا کو سینے سے لگا کر وہ اس سے سخت و ترش لہجے میں گویا ہوئی تھی۔
اس کے آگے آپ نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. کس چیز کی کمی ہے؟ اسے کیا چاہیے؟ کون سے دلدر دور کرنے کے لیے اس نے ٹیوشن دینی شروع کی ہے؟ اسے روپیوں کی ضرورت تھی، آپ سے کہتی، مجھ سے کہتی. کیوں ہمارا تماشا بنانے کی کوشش کی؟ آج ٹیوشن ہوم سے ابتدا کی ہے، کل کو جاب کرنے نکل پڑیں گی محترمہ، ہماری عزت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے. اور آپ اسے بچی کا بچپنا ہی سمجھتی رہیے گا. وہ غصے سے کہتا کمرے میں جا کر باتھ روم میں گھس گیا تھا. 1 گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے شاور لے کر کمرے میں آیا تو دادی جان اور چھوٹی امی کو چائے سینڈوچز کے ہمراہ اپنے منتظر پایا تو چند لمحے کے لیے نادم ہو کر رہ گیا کہ غصے میں وہ خود پر بالکل بھی قابو نہ پا سکتا تھا. اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس بار خولا کی غیر ذمہ دارانہ حرکت نے اسے ذہنی صدمہ پہنچایا تھا. غسل نے یقیناً تمہارا دماغ ٹھنڈا کر دیا ہوگا اور عقل و فہم کو لوٹا دیا ہوگا. آ کر چائے پیو، ٹھنڈی ہو جائے گی. امی نے ناراض لہجے میں پلیٹ میں چپس، کیچپ اور سینڈوچز رکھ کر پہلے ساس کو دی، دوسری پلیٹ اس کے ٹیبل پر رکھ کر کہا، مجھے معلوم تھا آپ کو اس چھپکلی کی طرفداری کرنی ہے، بھلے ناجائز ہی کیوں نہ ہو. وہ مسکراتا ہوا دادی جان کے برابر میں بیٹھ کر ٹیبل سے پلیٹ اٹھا کر شوخی سے بولا. امی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے کیتلی سے چائے مگوں میں نکالنے لگی. ایک بالکل معمولی سی بات کو تم نے اپنی انا اور عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. جانتے ہو نا اس لڑکی کی ٹریجڈی کتنی حساس اور دکھی ہے وہ، اور کیوں نہ ہو، باپ کے ہوتے ہوئے بن باپ کی لگتی ہے. یہ تمہاری ماں کو اللہ اجر دے گا جس نے اس بد نصیب کو اپنے ممتا کے دامن میں پناہ دے کر ثابت کر دیا کہ انسان اپنے نفس کی راہ پر نہ چلے تو فرشتہ بن جاتا ہے. سگی ماں سے بڑھ کر خولا کو محبت دی ہے تمہاری ماں نے. دادی جان نے پرشفقت لہجے میں سمجھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا. روشن پیشانی، دیانت سے دمکتی براؤن آنکھیں اور کھڑی ناک کے نیچے گھنی سیاہ مونچھوں نے اس کی خوبصورتی کو بھرپور وجاہت بخشی تھی. وائٹ کاٹن کے کلف شدہ سوٹ میں اس کی شخصیت اس قدر نمایاں تھی کہ ان کے ذہن میں رضوان کا سراپا اتر آیا. وہ بھی تو ایسا ہی تھا، خوبرو، وجیح، سمارٹ، لیکن کردار و عادات، ان کے اندر درد کی لہر دور تک پھیل گئی. ان کی کیفیت سے بے خبر تباشیر کہہ رہا تھا، یہی باتیں کر کے آپ لوگوں نے ان محترمہ کو احساس کمتری میں مبتلا کر ڈالا ہے. اس کے ایک دکھ کا سب کو احساس ہے، سب اسے اتنا پیار و اپنائیت دیتے ہیں کہ اتنا سکھ تو اس کے والدین بھی اسے نہیں دے سکتے تھے. اس کی ہر بات، ہر خواہش، ہر ضرورت بن کہے پوری ہو جاتی ہے. تو پھر کس ضرورت کے تحت اس نے یہ سب کیا؟ عزت نفس اور وقار کی خاطر. کسی سائل کے کشکول میں بھی بھیک ڈالی جاتی ہے تو اسے لمحے لمحے یہ احساس دلا کر تذلیل نہیں کیا جاتا کہ ہم تمہیں بھیک دے کر احسان کر رہے ہیں، تم ہمارے ٹکڑوں پر زندہ ہو، تمہاری ضرورتیں ہم سے پوری ہو رہی ہیں، تم ہماری عنایتوں کی محتاج ہو. امی اتنی ناراضگی، اتنی خفگی؟ اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے حیرانی سے کہا. میں اسے اس گھر کا فرد سمجھتا ہوں، محتاج، حقیر، ضرورت مند نہیں. تم اس کو صرف ملازمہ سمجھتے ہو، ملازمہ اور کچھ نہیں. وہ سنجیدگی سے بولی، اس لیے کہ آج جس قسم کا برتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس حرکت سے ثابت ہو گیا کہ یہ صرف تمہارا گھر ہے، تمہارا، اور کسی کی جرت نہیں ہے اپنی مرضی سے یہاں کچھ کرنے کی. بہو چھوڑو، اب جو ہونا تھا ہو چکا، کیوں دل کو لگاتی ہو؟ نہیں اماں جان، وہ مجھے جان سے پیاری ہے، قسم سے. اس نے مجھے اتنی راحت و آرام دے رکھا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم کریں گے مجھ پر. اس کی دل شکنی میری دل شکنی ہے، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرا لہو ہیں. وہ بھرائے لہجے میں بولی تو تباشیر کو اپنی جلد بازی پر غلطی کا احساس ہوا. سوری امی، پلیز معاف کر دے. آپ اسے چاہتی ہیں، اس کا احساس مجھے بچپن سے ہے، مگر ایسی گہری محبت کا احساس مجھے آج پہلی بار ہوا ہے. وہ صوفے سے اٹھ کر کارپیٹ پر بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر ندامت سے بولا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی. دن تیزی سے گزر رہے تھے، شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا. ان سب نے مل کر گوشے گوشے کی صفائی کرنا شروع کر دی تھی اور گھر ایک دم نکھر آیا تھا. نویرا کے ہاتھ میں اس ماہ کا شمارہ تھا اور تمام سٹوریز اس کی من پسند رائٹرز کی تھی.
سو وہ صبح سے ہی کمرے میں بند ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی۔ گھر میں وہ واحد لڑکی تھی جسے ادب سے اس قدر محبت تھی۔ رسائل اور ماہانہ شماروں سے اسے عشق تھا۔ راستوں بازاروں میں اسے کوئی ڈائجسٹ والا سٹال نظر آ جاتا تو وہ سیدھی وہیں پہنچ جاتی اور نئی پرانی ڈائجسٹیں اس کے بیگ میں ہوتی، جنہیں وہ بہت احتیاط سے پریس کر کے شیلف میں لگاتی اور بہت نفاست سے پڑھتی تھی۔ طیبہ بڑے تایا کی بیٹی بہت ہنرمند و سلیقہ مند تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اس نے اور نمرہ نے کئی کورس کیے تھے۔ آج کل وہ دادی کی ہدایت پر چاروں کی جہیز کی بیڈ شیٹس تیار کر رہی تھی، جن میں کچھ پر 4 سوتی کا ورک تھا، پینٹنگ ورک اور کڑھائی کے کئی نمونے بھی شامل تھے۔ فراغت کے وقت دادی جان انہیں اپنی ہنرمندی بھی سکھاتی رہتی، جو اس دور میں ناپید ہو چکی تھی۔ یہ ان کی محبت ہی تھی جو وہ نایاب ہنر سکھا رہی تھی۔ ازحد حساسیت کے باعث بچپن سے ہی اس کی شخصیت میں ادھورا پن رہ گیا تھا، مگر چند خامیاں ہزارہا کوشش کے باوجود مٹ نہ سکی تھی، جنہوں نے اس کی شخصیت کو ادھورا کر ڈالا تھا۔ وہ جس بھی طرف بڑے ذوق و شوق سے بڑھتی تھی، اتنی ہی جلدی اس سے اکتا کر چھوڑ دیا کرتی۔ بیزاری اور جھنجھلاہٹ کا شکار تو وہ ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ ایم اے ادھورا چھوڑ کر پچھلے سال سے گھر بیٹھ گئی تھی۔ طیبہ اور نمرہ کے ساتھ کورسز اس نے بھی شروع کیے، مگر اپنی متلون مزاجی کے باعث مکمل ہونے سے چند ہفتے پہلے چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی امی کی ذمہ داری نبھانے کے علاوہ اور کوئی کام وہ مکمل نہیں کر پاتی تھی۔ اپنی ذات کی تو اسے فکر ہی نہیں تھی۔ فارغ وقت میں اوپر سیڑھیوں پر بیٹھ کر پہرو سوچنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دادی جان کو شام ڈھلے اس کا سیڑھیوں پر تنہا بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ صحن میں لگے امرود، جامن اور نیم کے درختوں کا سایہ پوری چھت اور سیڑھیوں پر رہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کنواری لڑکیوں کو درختوں کے نیچے اس وقت نہیں بیٹھنا چاہیے، مگر وہ عادت کے باعث ضرور بیٹھتی تھی کہ عجیب سکون میسر آتا تھا۔ شب برات ان سب نے بہت عبادت میں گزاری۔ سارا دن حلوے بنانے اور بانٹنے میں گزرا تھا، اور دوسرے دن کا روزہ بھی سب نے رکھا تھا۔ افطار پر خوب زبردست اہتمام کیا تھا۔ رمضان المبارک کی آمد میں 2 ہفتے باقی تھے۔ انہوں نے اس کے استقبال کی تیاریاں شروع کرنی تھی۔ ویسے تو ماہانہ خریداری کچن کے سامان کی ہر ماہ ہوتی تھی، مگر رمضان کے لیے خصوصی تیاری ہوتی۔ تائی اور چچی مل کر بازار گئی ہوئی تھی، نیا ڈنر سیٹ اور مسالے کے ڈبے وغیرہ لینے۔ وہ سب دادی جان کے ہمراہ مختلف قسم کی چٹنیاں، کیچپ اور فروٹ چاٹ مسالے بنانے میں مصروف تھی۔ صحن میں افراتفری سی مچی ہوئی تھی۔ پلنگ پر دادی جان کے ساتھ چھوٹی امی بیٹھی مٹر کے دانے نکال رہی تھی۔ دادی کے انسٹرکشنز عروج پر تھے۔ خولا نے کیچپ کے لیے سرخ بڑے بڑے ٹماٹر دھو کر دیگچی میں بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے اور دوسرا سامان تیار کرنے بیٹھ گئی تھی۔ طیبہ آلو بخارے دھو کر خشک کر رہی تھی۔ نمرہ املی سے بیج صاف کر رہی تھی۔ ہادیہ کانچ کی بوتلیں دھو کر دھوپ میں رکھ رہی تھی، جن میں کیچپ اور چٹنیاں محفوظ کی جانی تھی۔ نویرا بھی کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ کال بیل مسلسل زیر آتاب تھی۔ وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھی کہ گیٹ کھولنے جائے، مگر کوئی گیٹ کھولنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دادی کی ڈانٹ کھا کر ہادیہ گیٹ کھولنے گئی تھی۔ اگر تم نے فوراً سے بیل پر ہاتھ نہیں ہٹایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، گیٹ کھولتے ہی اس نے تیش زدہ انداز میں کہا تھا۔ اس شخص نے فوراً ہی گھبرا کر بیل سے انگلی ہٹائی تھی۔ مجھے خضر فیروز کہتے ہیں، ملتان سے آیا ہوں۔ اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر وہ خاصا معقول سا بندہ ہونک نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں اس نے سفری بیگ پکڑ رکھا تھا۔ واپسی کا کرایہ نہیں ہے، جیب کٹ گئی ہوگی، مالی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جاؤ جاؤ بابا، معاف کرو۔ تم جیسے ہٹے کٹے نوجوانوں کا یہ ڈھونگ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ چلو جاؤ یہاں سے، 1 روپیہ نہیں ملے گا تمہیں یہاں پر۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، روپے تو بہت ہے میرے پاس۔ اس نے بوکھلا کر جیکٹ کی جیب سے پھولا ہوا والیٹ نکال کر دکھایا، جو بڑے بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں آنٹی نزہت سے ملنے آیا ہوں۔ ہاں تو پہلے بولتے نا، میں سمجھی آج کل کے ماڈرن فقیر ہو۔ وہ اسے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی اور اسے وہاں بٹھا کر دادی جان کو اطلاع دی تھی۔ ارے خضر آیا ہے، آپا شاہجہاں کا نواسا، یہاں لے کر آؤ نا، اسے کوئی غیر تھوڑے ہی ہے وہ جو اسے مہمان خانے میں بٹھا کر آ گئی ہو۔ دادی جان پرجوش لہجے میں بولی۔ ارے دادی جان، ضروری تھوڑے ہی ہیں، آپ ہر آنے جانے والوں کو اپنی پوتیوں کے سگڑاپے اور سلیقہ مندی کے ہنر دکھائیں۔
اس وقت کی حالت کسی شریف آدمی کو بٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ خولا کے کہنے پر وہ اٹھ گئی اور چائے کے ساتھ لوازمات بھیجنے کا حکم دے کر چلی گئی۔ طیبہ چائے تیار کرنے لگی۔ نمرا نے فریج سے کباب نکال کر فرائی کیے۔ یہی نیک و وزادار گھرانوں کی بیٹیوں کے چلن ہوتے ہیں، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ نیک چلن بد لحاظی کا پیرہن اوڑھ چکے ہیں۔ یسرا نے اپنی بیٹی کے منہ میں فیڈر دیتے ہوئے کلس کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا جب وقت بدل گیا ہے تو لوگوں کے مزاج و عادات کیوں نہیں بدلے؟ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ نہ ساری ساسیں قصائی ہوتی ہیں اور نہ ہی تمام نندے جھگڑالوں۔ کسی گھر میں بہو بدتمیز و بد مزاج ہوتی ہے تو ساس نندے اس پر جان چھڑکنے والی ہوتی ہیں، اور کوئی بہو اخلاق و مروت اور ایثار و محبت کے خزانے لے کر آتی ہے تو ساس نندوں کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے جس کا سویرا شکار ہے۔ عموماً ایسا انہی گھرانوں میں ہوتا ہے جہاں لوگ دین و دنیا کی تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں۔ یہ وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں جو نفس کا شکار ہو کر معاشرے میں اپنا مقام خراب کر ڈالتے ہیں اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ حقوق العباد سے بے بہرا ہو کر مجھے سخت غصہ بھی آتا ہے ایسے لوگوں پر، اور ترس بھی۔ کوئی بات کرو، کیوں اس قدر خاموش ہو؟ فیضان نے کافی پیتے ہوئے اس کی جانب بغور دیکھا۔ سرخ و سیاہ کاٹن کے 3 پیس سوٹ میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ سرد موسم کے باعث رنگت میں کچھ سرخی آ گئی تھی جو اسے از خود پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کی سادگی میں حسن تھا، سحر انگیزی تھی۔ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے کا تمنائی بن جاتا، مگر وہ اپنے حسن سے بالکل بے پرواہ رہا کرتی تھی۔ اسے اپنی ذات سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ کیا بات کروں؟ اس نے سینڈوچ کھاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اپنا آفس چھوڑ کر تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ تم انجوائے کرو، خوش ہو، مگر تم مجھے نانی جان کے پاس ہی رہنے دیتے۔ ان کی قربت میں بہت سکون ملتا ہے مجھے۔ اپنی بے سکونی کا بہت احساس ہے تمہیں۔ کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں، تمہارے بارے میں سوچنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن تم تو نہیں ہو ان میں۔ وہ شوخی سے گویا ہوا۔ فالتو باتیں مت کرو، جلدی کرو، کل سے گھر سے آئی ہوئی ہوں، چھوٹی امی بہت یاد آ رہی ہیں۔ کافی تو ختم کرو، شاپنگ کروا کر گھر چھوڑ آؤں گا۔ پلیز شاپنگ نہیں فیضی، تم اس معاملے میں نہیں بولا کرو۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود فیضان نے خوب زبردست شاپنگ کروائی تھی۔ جب وہ پیکٹ سے لدی پھندی گھر میں داخل ہوئی تو تباشیر سے سب سے پہلے سامنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑے شاپرز کو اس نے خاصی سرد مہری و ناپسندیدگی سے دیکھا تھا اور اس پر قہر آلود نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ چھوٹی امی اس سے بہت مسرت سے ملی، فیضان اسے چھوڑ کر فوراً ہی چلا گیا تھا۔ تباشیر کو بھیجا تھا دوپہر میں تمہیں لینے کے لیے، لیکن خالہ نے بتایا تم فیضی کے ساتھ گھر جا چکی ہو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ تمہیں لے گیا ہوگا کہیں سیر کرانے۔ بہت خیال رکھنے والا بچہ ہے۔ ہاں دیکھے نا، زبردستی منع کرتے کرتے بھی اتنی شاپنگ کروا دی۔ ہاں، اپنے گھر والوں سے بالکل مختلف مزاج کا لڑکا ہے۔ تباشیر آج آفس نہیں گئے؟ اسے اس کی نگاہوں سے خوف آ رہا تھا۔ جلدی آ گیا تھا۔ اماں جان، تائی اور چچی بہت پوچھ رہی تھی تمہیں، ان کو سلام کر کے آ جاؤ۔ پرسکون بہتے سمندر میں گویا ایک دم ہی بھوچال آ گیا تھا اور ہر طرف افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ 22 سال بعد رضوان حسین کو اپنے وطن، اپنے لوگوں کی یاد آئی تھی، اور وہ بیوی بیٹی سمیت رمضان سے قبل پاکستان آ رہے تھے۔ گھر میں ان کے آنے کی خوشی سبھی کو تھی۔ دادی جان اپنی تمام بیماری بھول کر بیٹے بہو کے لیے تیاریاں کروا رہی تھی۔ دادا جان کے وقتوں کے بنے ہوئے اس 2 منزلہ گھر میں ابھی بھی خاصی گنجائش تھی۔ اوپر کی منزل میں جہاں تایا جان کی فیملی آباد تھی، وہاں ایک خالی پورشن ان کے لیے سیٹ ہو چکا تھا۔ کل کی فلائٹ سے انہیں آنا تھا۔ تایا جان اور چچا جان کے ہمراہ تینوں لڑکے بھی انہیں ریسیو کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نمرا ہادیہ بھی ایئرپورٹ دیکھنے کے لیے اور نئی کزن سے ملنے کے لیے شوق میں ایئرپورٹ جانے کو تیار تھی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ بیٹی، سب جا رہے ہیں، چھوٹی امی نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر کہا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کو۔ کیوں؟ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، بہن ہیں، ان سے ملنے کا شوق نہیں ہے؟ 22 سالوں کے کسی ایک لمحے میں بھی مجھے ان رشتوں کا احساس مل جاتا تو میرے اندر یوں بے حسی و لاتعلقی کی برف آج جمی نہ ہوتی۔
ایسے اہم دن میرے اندر سناٹے تو نہ اترتے۔ میری بیٹی، ٹھیک ہو جائے گا اب سب کچھ، فکر مت کرو۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی، کیونکہ وہ اس کی کیفیت بخوبی سمجھ رہی تھی۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ رضوان صاحب اپنی بیوی اور بیٹی ماہ رخ کے ہمراہ وطن واپس آ چکے تھے۔ بیٹا واپس نہیں آیا تھا، اس نے ٹوکیو میں ہی شادی کر کے وہیں کی سکونت اختیار کر لی تھی۔ طویل عرصے بعد گھر والوں کے درمیان اپنی موجودگی پر رضوان صاحب بہت مسرور تھے۔ ان سے زیادہ ماہ رخ، جسے سویٹی کہہ کر پکارا جاتا تھا، وہ از حد خوش تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی تباشیر پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ سرمئی آنکھوں، سرخ و سفید رنگت اور ڈارک براؤن بالوں والی سویٹی کی خوبصورتی نے اس سڑیل مزاج شخص پر بھی خاطر خواہ اثر ڈالا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ ساتھ ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ تباشیر کے چہرے پر رنگ تھے، اس کی آنکھوں میں جلتی محبت کی قندیلیں کسی سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ رات بھی کھانے کے بعد حسب معمول وہ سویٹی کو لے کر کافی پینے باہر گیا تو وہ خولا کو گھیر کر بیٹھ گئی۔ پہلے نویرا نے کہا، تمہاری قریب کی نگاہ اتنی کمزور کیوں ہے؟ ارے نہیں تو، میری نگاہیں تو درست کام کر رہی ہیں، وہ حیرانگی سے بولی۔ ہاں، تبھی وہ پرکٹی کبوتری تباشیر کو روز بروز قابو کر رہی ہے۔ روز دونوں جاتے ہیں باہر گھنٹوں کے حساب سے، اسے لے کر جانے کے لیے تباشیر کے پاس وقت ہی وقت ہے، اور گھر کی لڑکی کے لیے اسے فراغت کا کوئی لمحہ ہی میسر نہیں ہوتا۔ وہ سویٹی کے اشاروں پر چلتا ہے۔ طائبہ بھی از حد نالا تھی۔ تم لوگ کیوں اتنا فکر مند ہو رہی ہو؟ اس کی مرضی ہے، شروع سے ہی اپنی ذات کے حوالے سے کس قدر خود پسند رہا ہے۔ کسی کی مرضی کے مطابق چلنے والا بندہ نہیں ہے وہ، اور نہ ہی اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت برداشت کرتا ہے۔ ہاں، تم تو مقابلے سے قبل ہی شکست تسلیم کر رہی ہو۔ بہادر بنو خولا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو بچپن سے اب تک ہمارے درمیان رہا، اور وہ لڑکی جو چند دنوں سے ہم میں موجود ہے، اسے ہم سے چرا کر لے جائے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو نمرا؟ میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا، اور تباشیر کوئی سونے کی انگوٹھی نہیں ہے جسے کوئی چرانے کی کوشش کرے گا۔ وہ اطمینان سے دھلے ہوئے کپڑے طے کر کے وارڈروب میں رکھتے ہوئے بولی۔ وہ تم سے تباشیر کو چھین رہی ہے، بے وقوف، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ میرا تھا ہی کب؟ بچپن سے آج تک وہ مجھے غاصب، لٹیری اور چالاک سمجھتا آیا ہے، ایک ایسا ناقابل برداشت بوجھ جس نے گھر کی ہر شے کے علاوہ اس کی ماں کی چاہت و شفقت میں بھی حصہ بٹورا ہے۔ تم یہی تو نہیں سمجھتی میری جان، دراصل سچی محبت اور لازوال عشق تو ایسے ہی ہیرو کی باتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ… پلیز پلیز نویرا، تم کبھی اپنی اس افسانوی دنیا سے باہر بھی نکلا کرو۔ حقیقت افسانوں سے بہت مختلف ہوتی ہے، اور تکلیف دہ بھی۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اتنی مختلف بھی نہیں ہوتی جتنی تم سمجھتی ہو۔ اس دور میں افسانے حقیقتوں سے کشید کیے جاتے ہیں، اور ممکن حد تک ہمیں گائیڈنس بھی دی جاتی ہے۔ چلو درست ہے جو تم کہہ رہی ہو، مگر یہ بتاؤ میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ تباشیر کو سویٹی کے چنگل سے نکالو، کیونکہ وہ تمہارا نصیب ہے۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کپڑوں کی تہ اس کے ہاتھ سے پھسلتی چلی گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، کل ہی چھوٹی امی دادی جان سے کہہ رہی تھی کہ وہ تباشیر کے سویٹی کی طرف بڑھتے قدم روکیں، کیونکہ تم سے ان کی منگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل بے جان انداز میں بیٹھ گئی۔ مجھے بھی اتفاقاً کل ہی معلوم ہوا ہے۔ ہم سب بچپن سے ہی پرائی ہو چکی ہیں۔ طائبہ تبارک کے نام ہو چکی ہے، نمرا پر طائب صاحب مہر لگا چکے ہیں، تم تباشیر کی انگوٹھی کا نگینہ ہو، میں اور بیچاری نویرا رہ گئے تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی دلوالا آ ہی جائے گا، جلد از جلد انشاءاللہ۔ ہادیہ کھلکھلائی تھی۔ ان سب کی باتیں دوسرے دن ہی سچ ثابت ہوئی تھیں۔ رضوان صاحب کہیں ڈنر پر بیٹی اور بیوی کے ساتھ مدعو تھے۔ تباشیر سویٹی کی غیر موجودگی میں خاصا پسمردہ سا ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، مضطرب، بے سکون، بے کل اور بے چین سا۔ اے خولا، دیکھ رہی ہو اس دور کے مجنوع ثانی کو؟ کمبخت، اس منحوس لیلا کے فراق کے چند گھنٹے کس قدر جان گسل اور بے مزہ ہیں۔ آخر تم کب تک تماشا دیکھتی رہو گی؟ ہادیہ نے اوپر ٹیرس پر ٹہلتے ہوئے تباشیر کی جانب اشارہ کر کے غصے سے کہا۔ بزرگ کہتے ہیں جس منزل پر پہنچنا نہیں
اس کا راستہ کیوں ناپے؟ وہ مجنوں بن کر لیلا کے فراق میں صحراؤں کی خاک چھانے یا فرہاد بن کر شیری کے حصول کے لیے پہاڑوں کے دامن سے دودھ نکالے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی تم مجھے اس کے حوالے سے ٹیز کرنے کی آئندہ کوشش کرنا۔ میں اس رستے نہیں جاتی، اس نے سختی سے کہہ کر آنکھیں موند لی تو وہ کئی لمحے تک تعصب زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر چلی گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ دور ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول لی۔ کمرے کی تنہائی خاموشی اس کے اندر تک اترتی چلی گئی اور وہ کافی دیر تک ویران نگاہوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر خاموشی ہر سمت پہرے لگائی بیٹھی ہوتی ہے، مگر اندر کی دنیا میں کوہرام برپا ہوتا ہے۔ جذبات و احساسات کی چیخ و پکار سے روح کے تار جھنجھنا اٹھتے ہیں۔ اسی طوفان کی تند و تیز لہروں میں اس کی ذات لمحہ بلمحہ ڈوب اور ابھر رہی تھی۔ اپنے بارے میں کسی بھی قسم کی خوش فہمی اسے کبھی نہیں رہی تھی، مگر تھوڑا بہت عزت نفس اور انا کا زوم نامعلوم کس لمحے اس کے اندر براجمان ہو گیا تھا، جو اس کے سگے باپ نے پل بھر میں چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ ان کی آمد پر دادی جان نے بڑے والہانہ انداز میں اسے آگے کر کر بیٹے سے کہا تھا، رضوان، اپنی بیٹی کو تو سینے سے لگاؤ، پہلی بار مل رہے ہو بد نصیب سے۔ ٹھیک ہے اماں، وہ بے نیازی سے کہہ کر اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ سوتیلی ماں نے بے تاثر انداز میں اس کے رخسار کو بوسہ دیا تھا اور سویٹی نے مصافحہ کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ وہ ویسی ہی تھی جیسے امیر گھرانے کی خود سر و مغرور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اسے اپنے حسن پر ناز تھا تو دولت پر از حد فخر۔ گھر کی کسی لڑکی کو اس نے ذرا بھی لفٹ نہیں دی تھی، بلکہ لڑکوں کو بھی کبھی موڈ ہوتا تو لفٹ دیتی، ورنہ سارا دن اس کا کمرے میں گزرتا تھا۔ ماں کی از حد لاڈلی تھی۔ رضوان صاحب بھی اپنی ساری شفقت و محبت اس پر لٹاتے تھے۔ سگی بیٹی کو ایک نگاہ پیار سے دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ تباشیر کی وجہی پرسنالٹی پر وہ عاشق تھی۔ آفس سے آتے ہی پھر سارا وقت اسی کے لیے ہوتا تھا۔ جب باپ کی بھرپور بے اعتنائی اور بے حسی کے مظاہرے نے اسے بالکل ہی بے دل اور حقیر کر ڈالا تھا، اب تو کسی بھی رشتے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ تباشیر پر تو اسے کبھی اعتبار رہا ہی نہیں تھا۔ اس کی سنگت میں گزارے لمحات اسے گھبراہٹ، بوکھلاہٹ اور پشیمانی کا شکار کر دیا کرتے تھے۔ کجا کے ساری حیات کا ساتھ یہ ناممکن تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ برابر کے کمرے سے تباشیر کی تیز آوازیں سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی جان، میں نہیں مانتا ان فرسودہ رشتوں کو۔ آپ نے بچپن میں منگنی کر دی تھی تو مجھ سے پوچھ کر نہیں کی تھی۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی داخل ہو سکتی ہے، اور وہ سویٹی کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ نہیں تو کوئی اور ہرگز نہیں۔ اس کے دھیمے لہجے میں بھی ہٹ درمی اور ضدی پن نمایاں تھا۔ ہوش کے ناخن لو بیٹا، تمہیں فیصلہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے، سنانے کا نہیں۔ تمہاری دلہن صرف ایک ہی لڑکی بنے گی، اور وہ خولا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ خاندان قائم رکھنے کے لیے، اپنی نسل بڑھانے کے لیے خولا جیسی صابر اور با اوصاف لڑکی کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ سویٹی جیسی لڑکیاں گھر خراب تو کر سکتی ہیں، مگر بسانے کے ہنر سے ناآشنا ہوتی ہیں۔ دادی جان پلیز، آپ اس کی انسلٹ مت کریں، وہ ایسی نہیں ہے۔ وہ جزبز ہو کر بولا، کسی اور کا نہیں ہے احساس تو میرا ہی کر لو۔ کیا وہ لڑکی خولا جیسا آرام و محبت دے سکے گی مجھے؟ بے لوث خدمت کر سکے گی میری؟ پھر پرائے خون کی خاطر کیوں ہم اپنا خون رد کریں؟ آخر کار اپنا اپنا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹی امی کی آواز آئی تھی۔ وہ چچا جان کی سوتیلی ہی سہی، مگر بیٹی تو ہے۔ اور میں امی جان، خون کے رشتوں سے زیادہ دل کے رشتوں کو اولیت دیتا ہوں۔ ایسے رشتوں کو اہمیت دیتا ہوں جنہیں پا کر بندہ سکون اور مسرت و طمانت کے احساسات سے سرشار رہے۔ بھلا وہ لڑکی مجھے کہاں مکمل طمانت و راحت سے لبریز و حیات دے سکتی ہے جو خود ادھوری ہے؟ اس کی سوچ، احساس، خواہش، ہر عمل میں ادھورا پن ہے۔ جس کی ذات ادھوری ہو، میں ایسی لڑکی کو اپنا کر اپنی زندگی کی خوشیوں سے قبل از وقت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تباشیر کا لہجہ استہزائیہ اور توہین آمیز تھا۔ خولا کو رگوں میں لاوا دوڑتا ہوا محسوس ہوا، اور لمحے بھر میں وہ فیصلہ کر کے اندر کمرے میں اس کے مقابل کھڑی ہو کر بولی، تباشیر صاحب، کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا انکار کرو گے؟
میں خود انکار کرتی ہوں کہ میں تم جیسے کم ظرف و بے حس آدمی سے رشتہ جوڑنے سے بہتر موت سے رشتہ وابستہ کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی۔ ایک بار نہیں 1000 بار لعنت بھیجتی ہوں میں اس رشتے پر۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے از حد اطمینان سے کہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایسی تپش اور لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ چند لمحے قبل فر فر بولنے والا تباشیر اس کے چہرے سے جھلکنے والا جاہو جلال دیکھتا رہ گیا۔ چھوٹی امی اور دادی جان بھی حق تک سی اس کی جرت دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی امی، آپ کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ میری محبت، خدمت و خیال صرف اپنی ماں کے لیے ہے۔ بیٹے تو ایک وقت پر بدل جایا کرتے ہیں، مگر بیٹیاں تو یوں ہی ماؤں کی خدمت کیا کرتی ہیں، بے لوث، بے غرض، بغیر کسی لالچ کے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بولی تو وہ بے اختیار رونے لگی۔ تباشیر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ رضوان صاحب نے بزنس شروع کر دیا تھا اور اپنی فیملی کو لے کر علیحدہ کوٹھی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اماں کو ساتھ لانا چاہا تھا، مگر ان کی بیگم نے اجازت نہیں دی تھی اور وہ ان کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی چلنے کے عادی نہیں تھے۔ ان کے جانے سے گھر میں سکون کی فضا چھا گئی تھی، ورنہ وقت بے وقت ان کی فرمائشیں، مہمان، دوستوں کی آمد و رفت نے گھر کے بجٹ کے ساتھ ساتھ ان کی توانائیوں کو بھی کمزور کر ڈالا تھا۔ رمضان المبارک کا رحمت و بھرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سب روزے رکھنے کے عادی تھے۔ افطار کے وقت خوب رونق ہوتی تھی۔ سب کی فرمائشوں کو مد نظر رکھ کر اہتمام بھی بھرپور کیا جاتا۔ افطار کا سامان لڑکیاں مل کر تیار کرتی تھی، جبکہ سحری تائی امی اور چچی جان مل کر پکایا کرتی۔ سنو، کچھ کھانے کو لے آؤ، سویٹی کو بھوک لگی ہے۔ وہ نماز ظہر کے بعد قرآن لے کر بیٹھی ہی تھی کہ تباشیر نے آ کر اس سے کہا۔ اچھا، وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان گفتگو بالکل برائے نام رہ گئی تھی۔ وہ یاد سے اس کا ہر کام تیار کر کے پہلے ہی رکھ دیا کرتی تھی، اور اس کی بھی یہی کوشش ہوتی کہ کسی طرح اس سے مخاطب نہ ہونا پڑے۔ کبھی از حد مجبوری کے عالم میں ہی مخاطب ہوتا تھا، وہ بھی نہایت مختصر انداز میں۔ فریج خاصا ڈشوں سے بھرا ہوا تھا۔ خولا نے اس کی پسند کے لحاظ سے فرائیڈ فش، قیمہ مٹر اور ماش کی دال نکال کر گرم کر لی تھی۔ ساتھ ہی پھلکے بنا کر سلاد اور رائتا تیار کر ٹرالی میں رکھ رہی تھی کہ ہادیہ اور نمرہ کچن میں داخل ہو کر حیرانی سے گویا ہوئی۔ خیریت، کون مہمان آ گیا جس کے لیے روزے میں اتنا خوار ہو رہی ہو؟ سویٹی، اس نے برنر بند کر کے صافی سے خشک آٹا صاف کرتے ہوئے کہا۔ سویٹی نہیں، اس کا نام تو پوائزن ہونا چاہیے تھا۔ کس قدر بےہودہ لڑکی ہے، حیا تو چھو کر نہیں گزری اسے۔ ہر روز منہ اٹھا کر آ جاتی ہے روزے میں پریشان کرنے کے لیے۔ بندہ خود روزے نہ رکھے مگر روزہ داروں کا احترام تو کر لے، مگر لگتا ہے احترام و احساس تو ان ماں بیٹی کو چھو کر ہی نہیں گزرا۔ آنٹی بھی کئی مرتبہ آ چکی ہیں اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے روزہ نہ رکھنے کا۔ تم نے ایک بات نوٹ کی؟ ہم لوگوں کو انہوں نے صرف ایک بار کہا تھا کہ ان کی شاندار کوٹھی دیکھنے آئے، مگر اس کے بعد وہ دوسرے تیسرے دن خود ہی چلی آتی ہیں کہ کہیں ہم نہ وہاں پہنچ جائیں اور انہیں مہمانداری کرنا پڑ جائے۔ ہادیہ خاصی تپی ہوئی تھی۔ کنجوس نمبر 1 ہے، ہمیں گفٹ کیسے دیے تھے؟ استعمال شدہ پرفیومز، گھسی پٹی میک اپ کٹس جو ہم نے ایک بار بھی استعمال نہیں کی، اور بس خاموش رہو۔ کیوں اپنا روزہ مکرو کر رہی ہو؟ کم از کم روزے میں تو ان باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ اس نے ٹرالی گھسیٹتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا۔ غلط تھوڑی بول رہے ہیں، اور اس بات کا خیال تو تباشیر بھائی کو رکھنا چاہیے۔ خود تو پورے روزے رکھتے ہیں اور اپنی اس کچھ لگتی کو روزے رکھنے کی فضیلت نہیں بتاتے۔ وہ انہیں یوں ہی بک بک کرتا چھوڑ کر تباشیر کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کمپیوٹر پر مصروف تھا، جبکہ سویٹی مزے سے اس کے بیڈ پر اوندھی لیٹی میگزین دیکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ گنگنا رہی تھی، جس کے ساتھ اس کی اوپر کو اٹھی پنڈلیاں تھرک رہی تھی۔ پرپل اسٹریٹ پینٹ کے لوز پائچے ٹانگے اوپر ہونے کے باعث نیچے ہو گئے تھے۔ اس کی شفاف گوری اور سڈول پنڈلیاں اوریاں تھیں۔ خولا دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ ناگوار احساسات سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس گھر میں لڑکیاں باپ بھائیوں کے سامنے سر ڈھکے بنا نہیں آ سکتی تھی، اور یہاں بے حیائی کے اس گھٹیا ترین منظر نے اسے منجمد کر ڈالا تھا۔ اسی لمحے تباشیر نے بھی مانیٹر پہ سے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس پر سے ہوتی ہوئی دوسری نگاہ سویٹی پر گئی تھی، جو لمحے کے 1000ویں حصے میں بوکھلا کر ہٹا لی گئی تھی۔ اندر لے آؤ، وہاں کیوں رک گئی؟
اس نے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ فیروزی سادے سے سوٹ میں اس کی گلابی رنگت میں کچھ ایسی جاذبیت اور پاکیزگی کا نور تھا کہ وہ بے ارادہ ہی اس کی طرف دیکھے گیا۔ تھینکس گاڈ تم لنچ لے آئیں، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا میں بھوک سے مر ہی جاؤں گی۔ وہ تباشیر کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی۔ کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ وہ ہر موقع پر بہترین مہمان نواز ثابت ہوئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد کافی لے آنا، شاہانہ انداز میں حکم ملا تھا۔ بڑے ماموں نے نئی برانچ اسلام آباد میں بنائی تھی اور اس کا چارج فیضان نے سنبھالا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اسلام آباد سیٹل ہونے کو تیار نہیں تھا کہ کراچی جیسی گہما گہمی صرف کراچی میں ہی نظر آتی تھی۔ فیضان کو ویسے بھی ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی، وہ گھر میں دادی سے فری تھا، ان کے قریب تھا، سو خالہ کے اصرار پر وہ انہیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے گیا۔ وہاں جا کر دادی جان از حد خوش تھی، جبکہ گھر میں وہ بے قدری کا شکار تھی۔ فیضان نے انہیں پورے بنگلے کی حکمرانی سونپ دی تھی۔ پہلی بار انہیں اپنی حیثیت و مرتبے کی شناخت ہوئی تھی، ان کا اعتماد اور بردباری لوٹ آئی تھی۔ خالہ بہت خوش تھی، اس کی پہلی خواہش تھی وہ انہیں پر اعتماد و با اختیار دیکھنا چاہتی تھی، جو فیضان کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، جس کے لیے وہ تہہ دل سے اس کی ممنون تھی اور مطمئن بھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پنچھی کو پنجرے سے آزادی نصیب ہو جائے تو وہ آخری سانس تک غلامی و قید کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہمت و حوصلے سے ہر جال کو کاٹ دیتا ہے۔ فیضان، تم بہت گریٹ ہو، بہت اچھے، اتنے پیارے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس دنیا میں فرشتے بھی انسان کے روپ میں موجود ہو سکتے ہیں۔ اس کا فون آیا تو وہ بے اختیار کہہ اٹھی تھی۔ ہاں، پھر بتاؤ بارات لے کر کب آؤں؟ دوسری جانب سے وہ قہقہہ لگا کر گویا ہوا۔ شٹ اپ، بات کو غلط رنگ مت دیا کرو۔ غلط نہیں، خوشی کا رنگ دے رہا ہوں۔ وہ شوق ہوا۔ پلیز فیضان، تم مجھے بہت عزیز ہو، پسند بھی ہو، اتنی ہی محبت کرتی ہوں میں تم سے جتنی اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اس سے کرتی۔ شاید وہ بھی مجھے اتنی محبت اور اپنائیت کا احساس نہ دے پاتا جیسا تم سے ملا ہے۔ اور ضروری نہیں ہمارا فخر، ہمارا مان سگے خون کے رشتوں سے ہی وابستہ ہو۔ بے لوث محبتیں ہمیشہ پائیدار ہوتی ہیں، اور پھر جو ہمیں معمولی سی بھی اہمیت دے، ہمیں چاہے، ہمارا خیال رکھے، اپنائیت کے یہ مظاہرے تا حیات اس کا گرویدہ بنا ڈالتے ہیں۔ اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اف، ایک تو تم لڑکیوں میں یہ بھائی بنانے کی عادت بہت گھٹیا ہوتی ہے، کر دی نا ساری محبت برباد، سارے خواب بے رنگ کر دیے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اب تو ماما کو زارا کے لیے ہاں کرنی ہی پڑے گی، تم نے تو ہری جھنڈی دکھا دی۔ اس نے خاصے درد بھرے لہجے میں کہا تھا، مگر لہجے میں چھپی بشاشت و شوخی نے اس کے ذہن سے کئی بوجھ اتار پھینکے تھے۔ پھر نانی جان سے کافی دیر بات کر کے اس کے اندر سکون اتر گیا تھا۔ گھر میں رونق عروج پر تھی۔ چاروں لڑکیاں اپنے سسرالوں سے آئی ہوئی تھیں، جن میں سویرا بہت خوش اور مطمئن تھی۔ بالآخر اس کی فرض شناسی اور صبر رنگ لے آیا تھا۔ سسرال میں اسے وہ مقام مل گیا تھا جس کی وہ تمنائی تھی۔ اس کی چھوٹی نند جو اصل فساد کی جڑ تھی، اسے اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ نہ صرف اس نے اس کی عزت کرنا شروع کی، بلکہ ماں بہنوں کو بھی راہ راست پر لے آئی۔ گھر کے ماحول مزاجوں کے بدلنے سے ہی بدلتے ہیں۔ انہیں صحیح و غلط کی تمیز ہوئی تو غلط فہمیاں اور بدگمانیوں کا اندھیرا چھٹ کر محبت و یگانگیت کی خوشی میں پھیل گیا۔ مل کر رہنے کا اصل لطف جب ہی آتا ہے جب ہم ایک چھت تلے رہتے ہوئے ایک دوسرے کی پریشانیاں اور خوشیاں سچے دل سے شیئر کریں، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم بڑوں کا لحاظ و ادب ہر حال میں کریں، اور بڑے بھی چھوٹوں سے شفقت و محبت سے پیش آئیں۔ انہیں بہت پیار سے غلط باتوں سے دور رہنے کی تلقین کریں کہ ہمارے مذہب سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ سویرا خوش تھی، دادی جان کی از حد احسان مند بھی، کہ انہوں نے بالکل درست موقع پر اسے گائیڈ کیا تھا۔ اگر وہ بھی عام عورتوں کی طرح اسے گھر بٹھا لیتی اور سسرال کے خلاف کر دیتی تو وہ کبھی اصل مسرتوں سے فیضیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر سب ہی خوش تھے۔ عید پر دادی جان نے طیبہ اور تبارک کی منگنیوں کا پروگرام ترتیب دیا تھا، سو اب دوہری تیاریاں ہو رہی تھیں۔ طیبہ اور ہادیہ سلائیوں میں مصروف تھی۔ تایا جان، چچا جان، دادی اور تائی چچی اور چھوٹی امی کے ہمراہ تراویح کے بعد نامعلوم بند کمرے میں کیا میٹنگیں کر رہے تھے، جن میں ایک دن تباشیر نے بھی شرکت کی تھی۔ کیا بات ہے ڈیئر، بہت خاموش ہو، کوئی پرابلم ہے کیا؟
स्वीटी ने आइसक्रीम खाते हुए उसकी जानिब देखा। वाइट कॉटन के सूट में उसकी उजली उजली रंगत नुमाया थी। नहीं, भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसने हंसते हुए जवाब दिया। मेरी मौजूदगी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, उसने खासे इतरा कर कहा। क्यों? मेरे तमाम बॉयफ्रेंड्स मुझसे यही कहते थे कि मेरी कंपनी में कोई बोर नहीं हो सकता। कितने बॉयफ्रेंड्स थे तुम्हारे? उसके अंदर तपिश सी फैल गई थी। याद नहीं, उसने फख्र से कंधे उचकाकर जवाब दिया, फिर उसकी जानिब दिलरुबाई से देखते हुए गोया हुई। जब मैंने अंकल के पास तुम्हारी स्नैप देखी तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि पाकिस्तान में भी कोई बॉय इस कदर हैंडसम पर्सनालिटी वाला हो सकता है। और तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि तुम तो तस्वीर से भी बढ़कर हसीन हो। उसके अंदाज में इस कदर बेबाकी और खुद एतमादी थी कि लम्हे भर को तो वो भी पजल हो गया था। यानी तुम सिर्फ मेरी खातिर आई हो? उसने होठों से धुआं खारिज करते हुए कहा। यस, तुम्हारी खातिर ही क्लायो को छोड़ा है मैंने, वरना अब तक तो हम मैरिड हो चुके होते। बहुत जान देता था मुझ पर और मुझे भी बहुत पसंद था, मगर जब तुम्हें देखा तो सब कुछ भूल गई। अगर कोई मुझसे भी हसीन मिल गया तो तुम कल को मुझे भी छोड़ दोगी। उसकी मुस्कुराहट में काट थी। क्या तुमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है? हाँ, हुस्न मुझ पर ख़त्म तो नहीं होता। ओ कम ऑन, क्या बोर टॉपिक लेकर बैठ गए हो? तुम्हें अच्छी बातें करनी नहीं आती? उसने झुंझलाकर आइसक्रीम का खाली कप टेबल पर रखा और पर्स में से लिपस्टिक और मिरर निकालकर होठों पर लिपस्टिक नए सिरे से लगाने लगी। अगर दादी जान देख लें तुम्हें इस मुबारक माह में इस तरह मेकअप करते तो ऐसी डांट पड़ेगी कि फिर कभी मेकअप को हाथ नहीं लगाओगी, उसने शौक़ी से कहा। माइंड यू मिस्टर, वो आपकी ग्रैंड मदर है, मेरी नहीं। मैं भी उनको ऐसा जवाब दूंगी कि डांटना भूल जाएंगी। मुझे तो ममा भी कुछ नहीं कह सकती, वो नखुवत से बोली। वो अंकल रिजवान की ममा है तो इसलिए तुम्हारी भी ग्रैंड मदर हुई। उसके गुस्ताखाना अंदाज पर उसका दिमाग घूमा था, मगर रेस्टोरेंट का ख्याल करके जब्त करना पड़ा। अंकल रिजवान मेरे फादर नहीं हैं। मेरे फादर इस मुल्क के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनके आगे अंकल की कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने मेरे फादर की दौलत पर कब्जा जमाने के लिए ममा से शादी की थी और इस वक्त कारोबारी दुश्मनों की वजह से ममा को मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। चुनांचे मामा ने मजबूरी में उनसे शादी की और जापान चली गई। चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। उससे जब्त ना हुआ तो भन्ना कर उठ खड़ा हुआ। उसका बिगड़ा हुआ मूड और सुर्ख चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल रही थी, मगर वो क्या करती कि उसने रिजवान साहब को कभी इज्जत दी ही नहीं थी। वो उसके लिए कभी भी काबिले एहतराम नहीं रहे थे। रास्ता बिल्कुल खामोशी से कटा था। वहाँ जाकर मिसेस रिजवान ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया था। बेटा, कॉफ़ी पीकर जाना। मुझे मालूम है इस सरफिरी लड़की ने इतने सर्द मौसम में भी आइसक्रीम पसंद की होगी। बैठ जाओ, मुलाजमा कॉफ़ी ला रही है। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे बिठाया था। जापान से अहमद की कॉल आई है, उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। उसने हमें बुलाया है। हमें जल्द ही जाना होगा। दोबारा इतनी जल्दी कहाँ आना होगा? मैं चाहती हूँ आप जल्द ही अपने घर वालों को भेजें ताकि जल्द ही स्वीटी से फारिग होकर हम जाएं। घर वालों की आमद से स्वीटी की फरागत का क्या ताल्लुक़ है? आपके यहाँ से प्रपोज़ल आएगा तभी तो मैं स्वीटी से आपकी शादी की बात करूँगी। आपसे किसने कहा कि मैं स्वीटी से शादी करूँगा? क्या क्या कह रही हो बेटा? स्वीटी के साथ इस कदर अंडरस्टैंडिंग? और आपको गलतफहमी हुई है आंटी, मैंने तो मेहमान नवाजी निभाई थी। हैरत है, इतने एडवांस माहौल में मूव करने के बावजूद आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं स्वीटी से शादी करूँगा? लेकिन मैंने तो जापान में अहमद से आपके लिए फर्म ख़रीदने की बात की है ताकि आप भी जापान जाकर दौलत कमा सके। यहाँ क्या रखा है? फिर स्वीटी आधी जायदाद की खुद मालिक है। दौलत की मुझे यहाँ भी कोई कमी नहीं है। बहुत जल्द मैं अपनी नई फर्म का इफ्तिताह करने वाला हूँ। ताया जान ने बेहतरीन इलाके में सबकी कोठियाँ अलग अलग ख़रीदी हुई हैं जो अब तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। वैसे भी मर्दों को अपने क़ुव्वत बाज़ों की कमाई पर गुजारा करने की आदत होनी चाहिए, वरना उसमें और गली के आवारा कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं रहता। उसने उठते हुए दो टोक लहजे में कहा। ये क्या कह रहे हो तबाशीर?
میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سویٹی جو سکتے کی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی تڑپ کر گویا ہوئی۔ میں نے کبھی بھی تمہیں سہانے خواب نہیں دکھائے، اس لیے تم مجھے الزام نہیں دے سکتی۔ اور ایک بات، یہ ہم مردوں کا المیہ ہے کہ ہم کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ ہو جائیں مگر اپنے سے وابستہ رشتوں کو کھرا اور شفاف دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ دیر قبل جو تم نے دادی جان اور انکل کی شان میں گستاخی کی ہے، تمہاری اس بدتمیزی نے تمہیں میرے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا ہے۔ تمہاری رسائی اب میرے خیالوں تک بھی ممکن نہیں۔ ملازمہ کافی لے کر آئی تھی مگر وہ رکا نہیں، سیدھا گیٹ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ خضر فیروز کا رشتہ ہادیہ کے لیے آیا اور دادی جان نے فوراً ہی منظور کر لیا کیونکہ وہ دیکھے بھالے لوگ تھے۔ ہادیہ کو حیرت تھی کہ بھلا اس کو اس میں ایسی کیا خوبی نظر آئی تھی جو اس نے اسے پسند کیا تھا، حالانکہ اس دن غصے میں اس سے خاصی بدتمیزی سرزد ہو گئی تھی کہ وہ اسے کوئی فقیر سمجھ کر دھتکار چکی تھی۔ وہ کسی کام سے کراچی آیا تھا اور 2 دن یہاں رہا تھا اور بہانے بہانے سے اپنے پاس خاصے بھاری نوٹوں کی موجودگی کا احساس دلاتا رہا تھا۔ آج کل وہ ان کی چھیڑ چھاڑ کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ خولا، تم نے ایک تبدیلی نوٹ کی؟ وہ کچن صاف کر کے ہاتھ دھو رہی تھی کہ طائبہ نے برتن سٹینڈ میں لگاتے ہوئے کہا، کون سی تبدیلی؟ تباشیر کا آفس کے بعد کا سارا وقت اب گھر میں گزرنے لگا ہے۔ ہاں، آج کل چھوٹی امی اور دادی جان بہت خوش ہیں، ورنہ کچھ عرصے سے وہ انہیں فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ سب سویٹی کی سنگت کا اثر تھا۔ شاید اب ان لوگوں میں کچھ انبن ہو گئی ہے جو نہ وہ آ رہی ہے اور اسے بھی گھر والوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ چلو بچیوں، سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، پھر سحری میں اٹھنے میں پریشانی ہوگی۔ تائی امی وہاں سے گزری تو روشنی دیکھ کر کچن میں آ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ بالکل غیر متوقع طور پر اس نے سنا کہ تباشیر نے اسے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس کا تو غم و غصے سے برا حال ہو گیا یہ سن کر، مگر ایک طرح سے اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ بڑوں کی طرف سے اس پر کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر گھر کی تمام لڑکیوں کی یہی کوشش تھی کہ وہ تباشیر کو معاف کر دے، اور وہ ایسی کسی بھی سخاوت اور دریا دلی کے مظاہرے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں بھلا کس طرح اس مکمل شخص کا ساتھ دے سکتی ہوں؟ میری خواہش اور جذبات تشنا ہے، میرا ہر عمل ادھورا ہے، میری ذات کی طرح۔ میں ہمیشہ ہی غاضب، لٹیری اور دوسروں کی محبت میں حصہ بٹورنے والی اس قابل کہاں ہوں؟ نمرہ اور ہادیہ کے بار بار کہنے پر وہ سخت لہجے میں بولی، تمہاری ادھوری ذات ان کا ساتھ پا کر مکمل ہو جائے گی، فکر کیوں کرتی ہو؟ نویرا ہنس کر بولی، تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ بھنا کر لاؤن سے نکلی تھی اور اندر آتے ہوئے تباشیر سے پوری شدت سے ٹکرائی تھی۔ آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں کیا تمہاری؟ اس نے پیشانی سے ہلاتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ خاموش رہی اور جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی، کیا ناراض ہو؟ وہ اس کے پیچھے ٹیرس پر چلا آیا۔ ماحول میں خنکی تھی، ہوا سرد تھی، خوابدیدہ ماحول پر خاموش سکوت چھایا ہوا تھا۔ 26ویں شب کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ نہیں، اس کی سپاٹ آواز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کے احساس سے تباشیر کے لبوں پر مسکراہٹ پل بھر کو چمک کر معدوم ہو گئی۔ تم نے فیضان کی خاطر مجھے ریجیکٹ کیا تھا، جبکہ… پلیز، میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کو فیضان کے بارے میں کسی بھی گھٹیا انداز میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے کہہ کر آگے بڑھنا چاہا کہ اسی لمحے اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بات سنو میری، پھر جانا۔ یہ درست ہے کہ مجھے تم سے پہلے بہت ساری شکایتیں تھیں، شکوے تھے، مگر باشعور ہونے کے بعد مجھے اپنے کہے پر شرمندگی تھی۔ میں نے خود کو کافی حد تک بدلا اور زیادہ تر کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ مجھے تو کوئی ایسی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ محسوس کرنے سے ہر بات محسوس ہوتی ہے، اور تم میں ایسی حس کہاں ہے؟ ہاں، میں تو ہوں ہی بے حس اور ادھوری۔ پلیز پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے اعتراف ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی شروع سے ہی تھی کہ تم فیضان میں انٹرسٹڈ ہو، اور یہ خیال میرے اندر ایسی آگ ہی بھڑکا دیا کرتا تھا کہ میں اس کی تپش میں مبتلا ہو کر تم سے زیادتی کر جایا کرتا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر گویا ہوا،
اسی فرسٹریشن کا شکار ہو کر میں سویٹی کی طرف بڑھا تھا۔ پہلے پہل اس کا ساتھ مجھے بہت اچھا لگا، مگر بہت جلد اس کی بے باک فطرت اور آزاد خیال طبیعت نے مجھے بے چین و بددل کر دیا۔ پھر بالکل غیر ارادی طور پر تمہارا اور اس کا موازنہ کیا کہ ہم سالوں سے ساتھ رہتے آئے ہیں، جن میں بے شمار موقع تنہائی کے بھی ملے ہیں، اور اس دوران ہمارے درمیان کوئی چیپ حرکت ہونے تو درکنار ہم ایک دوسرے کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ مگر سویٹی، خیر اس کے سنگ رہ کر میں نے جانا کہ حیا و لجاجت، بے حیائی و بے غیرتی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ پاورفل احساس یہ ہوا کہ اس نے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے وجود کا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ تصور میں بھی تم سے جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بھاری لہجے میں جذبوں کے ان گنت پھول کھلے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہے یہ کوئی نیا پلان ہے نا، مجھے بے وقوف بنانے کا؟ تم نہیں سدھر سکتی۔ اس کا دماغ ایک دم ہی گھوما تھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھ سے کوئی زبردستی اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ میں نے پہلے فیضان سے فون کر کے معلوم کیا تھا، وہاں سے اوکے کا سگنل پا کر میں نے دادی جان اور تایا جان وغیرہ سے تمہارے لیے حامی بھری تھی، ورنہ تایا جان تو دادی کو منا چکے تھے سویٹی کو بہو بنانے کے لیے۔ میری بات پر یقین نہ آئے تو ان سے معلوم کر لو۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ حامی بھری تھی کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے سو مجھے ہی تمہیں منانا بھی پڑے گا۔ اگر میں نہ مانوں تو؟ اس نے دھیمے سے کہا، تو تمہیں یہاں سے دھکا دے کر خود بھی چھلانگ مار لوں گا۔ زبردستی ہے کیا؟ بالکل۔ دیکھا، سچی بات تو کڑوی ہی ہوتی ہے مگر تاثیر شہد کی رکھتی ہے۔ اس دن میری باتوں نے تمہیں ذکر تو پہنچائی ہے مگر تمہیں مکمل بھی کر دیا ہے، اسی لیے کہ اس دن کے بعد سے تم نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ میں چاہتا ہوں یہ عید تمہاری زندگی کی مسرتوں سے لبریز یادگار عید ہو جسے تم تا حیات نہ بھول سکو۔ آج سے تمہارے تمام دکھ میرے اور میری تمام خوشیاں تمہاری۔ دراصل تمہاری بے لوث محبت نے امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تسخیر کر لیا ہے۔ کہاں تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے، یا اب یہ عالم ہے کہ راز و نیاز ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ نیچے چلیں، رضوان چچا آئے ہیں، ہادیہ نے وہاں آ کر کھری کھری سنائی تھی۔ میں سحرش کا گنہگار ہوں اماں، مجھے میرے گناہوں کی بہت سزا ملی ہے۔ سحرش کی موجودگی میں نے عافیہ سے نکاح دولت کے لالچ میں کیا تھا، مگر یہاں سے ہی میری بدنصیبیوں کا آغاز ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ جاپان چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ جسے میں نے بے بس بیوہ عورت سمجھ کر نکاح کیا تھا وہ بہت شاطر اور مکار عورت ہے، اور از حد کنجوس بھی۔ وہاں جاتے ہی اس نے میرا پاسپورٹ اپنے قبضے میں کر لیا۔ رات دن مجھے مشین کی طرح کام کرنا پڑتا تھا۔ پیسہ تو میرے ہاتھ میں وہ بالکل نہیں دیتی تھی۔ فون پر بھی آپ لوگوں سے بات کبھی اتفاقاً ہی ہوتی تھی۔ جب وہ کسی وجہ سے میرے سر پر سوار نہ ہوتی تب آپ کی دعائیں ہی تھیں جو کسی بھی وجہ سے وہ یہاں آنے پر تیار ہوئی تھی، تو مجبوراً مجھے بھی ساتھ لانا پڑا، اور اس پر یہ شرط بھی تھی کہ میں اپنی بیٹی سے نہیں ملوں گا۔ رضوان اماں کے قدموں میں بیٹھے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میں جو اسے برسوں سے دیکھنے، سینے سے لگانے کی آرزو لیے جی رہا تھا، عزت کی خاطر یہ وار بھی سہ گیا، مگر اب میرے صبر کی تنابیں ٹوٹ گئی جب ان ماں بیٹی نے مجھے مجبور کرنا چاہا کہ میں یہاں آ کر تباشیر کو راضی کروں سویٹی سے شادی کرنے پر، اور میں لعنت بھیج کر آ گیا ان کی بے مول غلامی پر۔ میں نے بہت سزا کاٹی ہے اماں، کیا آپ کے قدموں میں مجھے جگہ ملے گی؟ کیا آپ میری بیٹی اور میرے اپنے میرے گناہ معاف کر دیں گے؟ بہت خطا کار ہوں میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تو اماں نے بہتے آنسوؤں سمیت انہیں سینے سے لگا کر کہا، یہ گھر تمہارا ہے، سب تمہارے اپنے ہیں، کوئی تم سے خفا نہیں ہے۔ اور خولا کس طرح باپ سے ناراض رہ سکتی ہے؟ تایا خولا کا ہاتھ پکڑ کر ان کی طرف لائے تو باپ کے کشادہ سینے سے لگ کر اس نے اتنے آنسو بہائے کہ تمام تشنگی اور برسوں کا غبار دھل کر صاف ہو گیا۔ عید کا چاند نظر آ گیا تھا، ہر سو خوشیوں اور شادمانیوں کے رنگ چمک اٹھے تھے۔ گھر میں نئے سرے سے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ گھر کی خواتین کچن سنبھال چکی تھیں، وہ سب چوڑیوں اور مہندی کے چکروں میں الجھ رہی تھیں۔ خولا کیا کر رہی ہو بیٹا؟ چھوٹی امی اسے وارڈروب میں گھسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کل پہننے کے لیے سوٹ دیکھ رہی تھی، اور دیکھیے نا یہیں پر رکھا تھا لیکن اب نہیں مل رہا۔ مل جائے گا، پرسوں پہن لینا،
کل پہلی عید ہے، تباشیر کے ساتھ جا کر کوئی خوبصورت سا سوٹ لے کر آؤ اور میچنگ کی بھی ہر چیز لے لینا۔ اس کے انکار سے قبل ہی انہوں نے تباشیر کو آواز دی تھی، جو فوراً چلا آیا تھا۔ چاند رات کی رونق عروج پر تھی، رنگ برنگی روشنیاں ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ تباشیر کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر وہ خاصی نروس سی بیٹھی تھی۔ تباشیر کے چہرے پر الوہی مسرتوں کی روشنی تھی۔ وہ بہت خوبصورتی سے اس کی طرف بار بار دیکھ کر گنگنا رہا تھا۔ عید کا چاند آج دیکھا ہے، ہر کلی یوں ہی سدا مسکرائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، کاش ایسی عید بار بار آئے۔ So listeners, this was the end of the novel کھلتی کلیاں مہکتے سویرے۔ اور یہ ناول اچھا تھا، چھوٹا سا تھا، کافی اچھی سٹوری تھی، مجھے پسند آیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔